अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज एक न्यू नावल शुरू करते हैं। हाँ, अच्छा, मैं न्यू नावल कहती हूँ तो लोग कहते हैं कि ये नावल तो पहले का था, आप कह रही हैं न्यू है। न्यू से मुराद मेरे चैनल पे न्यू नावल। तो चलें शुरू करते हैं, और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू करते हैं। मौसम बाहर की आमद थी और मौसम बड़ा खुशगवार था। दिलावेज, नीचे आ जाओ, ठंड लग जाएगी और फिर तुम बीमार पड़ जाओगी। आ जाओ मेरी जान, शाबाश। अम्मी, मैं अभी और नहाऊंगी, मुझे अभी अभी मुझे नहीं नीचे आना। दिलावेज ऐसी थी बारिश की दीवानी। जब भी बारिश होती वो घंटों बारिश में नहाती और फिर बीमार पड़ जाती। दो आंखें जो दिलावेज का ये अमल बहुत ही दिलकशी से देख रही थी। इस मगरूर चेहरे पर अनाबी लबों तले मुस्कुराहट थी जिसको देखने के लिए लोग तरसते थे। टाइगर अपनी सिगरेट को होंठों में दबाए बंद विंडो शीशे के सामने आकर खड़ा हो गया था। और भी कुछ देर में ही दुबई जाने के लिए एयरपोर्ट निकलने वाला था। वो जाने के लिए रेडी खड़ा था। वो फुल ब्लैक सूट पहने हुए दुपट्टे से बेनियाज बारिश में नहा रही थी। उसके काले घने रेशमी बाल कमर से भी नीचे तक झूल रहे थे। हिंद से टपकता हुआ बारिश का पानी, मोटी मोटी आंखों पर गहरी काली पलकों का साया। उसके होंठों पर खड़ा बारिश का पानी जैसे गुलाब की पत्तियों पर खड़ी शबनम के पानी के मोती। उसके गीले कपड़ों से छलकता हुआ इसका गोरा रंग किसी को भी पागल कर देने वाला। इसका हुस्न देखकर कितनी देर में दो आंखें दूर खिड़की से इसको देखती रहीं। उसने कान लगाकर सुनना चाहा। वो बारिश में नहाते हुए कुछ गुनगुना रही थी, दोनों पैर जोड़कर बच्चों की तरह हवा में ऊपर की तरफ उछलते हुए। शायद वो कोई सॉन्ग गुनगुना रही थी। मैं नाचूं आज छम छम छम, वो ये वाला सॉन्ग गुनगुना रही थी। वो बहुत खूबसूरत थी। वो बारिश में गोल गोल घूम रही थी। शायद वो बारिश की बहुत दीवानी थी, इस बात से बेनियाज कि कोई उसके इस हुस्न को देखकर अपने होश खो रहा है। इन दो आंखों ने पहली बार किसी लड़की की कुर्बत मांगनी चाहिए थी। इन दो आंखों को आज पहली बार ये एहसास हुआ था कि इसके अंदर एक जज्बात से भरा हुआ दिल मौजूद है। इसका दिल का शोर इस मगरूर हस्ती को बहुत बेचैन किया हुआ था। कितनी देर से वो खिड़की पर खड़ा इसका बारिश में भीगने वाला अमल बहुत दिलकशी से देख रहा था। टाइगर मोबाइल की रिंग से होश की दुनिया में वापस आया। मोबाइल स्क्रीन पर असद का नंबर देखकर टाइगर ने फोन अपने कान से लगा लिया। टाइगर, तुम्हारा शक ठीक निकला। इस सारे मामले में इस कमीने सरताज का ही हाथ है, असद खान ने अपडेट करते हुए कहा। टाइगर काम शक से नहीं यकीन से करता है, टाइगर अपने मगरूर अंदाज से पास पड़े सोफे पर बैठते हुए बोला। हाँ टाइगर, तुम्हारा यकीन वाला शक ठीक निकला। लड़कियों वाले धंधे के पीछे सरताज का ही हाथ है, असद ने अपने फनी मिजाज वाले अंदाज से अपडेट करते हुए कहा। मुझे पूरा यकीन था कि सारे काम में कमीना सरताज ही मुलविस है। अब आगे क्या करना है? असद खान ने टाइगर से अगला हुक्म चाहा था। करना क्या है? इस कमीने के हद जुर्म के बदले इसके गोश्त के बेहतरीन टुकड़े जैक के आगे डालेंगे। वैसे तो इस कुत्ते के अंदर कुछ भी बेहतरीन नहीं है। टाइगर ने नागवार से लहजे से सरताज के लिए अल्फाज बोले थे। टाइगर का असल नाम असफंद यार था। असफंद शहर यार था, मगर जुर्म की दुनिया में से टाइगर के नाम का टाइटल मिला हुआ था। वो नाम से ही नहीं, काम से भी टाइगर था। वो जंगली टाइगर की तरह दुश्मनों के सीने से कलेजे निकालने का जिगर रखता था। वो चलता तो इसकी आंखों की दहशत से लोगों की रूहें कांप जाती थी। अच्छू अच्छू, अम्मी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, दिलावेज सू सू करके बोली। देखा, लग गई ना ठंड। बोला भी था कि मत नहाओ बारिश में, लग जाएगी ठंड, मगर तुम मेरी कोई बात सुनो तब ना। देखो, लग गई ना ठंड, दिलावेज की माँ परेशान होते हुए बोल रही थी। हम मैंने कोई जानबूझकर थोड़ी ठंड लगवाई है, दिलावेज बच्चों की तरह होंठ बाहर को निकाल कर बोल रही थी। नहीं, ठंड तो तुम्हें जबरदस्ती उठाकर छत पर ले गई थी बारिश में नहाने के लिए, दिलावेज की माँ तौलिए से दिलावेज का सर पूंछते हुए बोल रही थी। अम्मी, क्या है, हर वक्त ताने देती रहती हैं, दिलावेज अपनी माँ का हाथ झटकते हुए झुंझलाकर बोल रही थी। कभी कभी खुश भी हो लिया करें, सेहत के लिए फायदेमंद होता है। वो कंबल अपने ऊपर ओढ़ते हुए लेट गई थी। मुझे भी पता है खुश होना सेहत के लिए फायदेमंद होता है, मगर घर के फाकों से जान छूटे तो मैं खुश भी हो जाऊँ ना, और हंसा भी करूँ। तुम्हें क्या पता घर में राशन कैसे डलवाती हूँ मैं, तुम तो बस अपना पेट भर के सो जाती हो आराम से। दिलावेज की माँ गरीबी के ताने दे रही थी। सिर्फ एक रोटी खाने को मिलती है, वो भी आप भी मुझ पर बंद कर दें। बाकी लड़कियों को देखें, इनके पास कितने खूबसूरत कपड़े होते हैं और इनके घर में तरह तरह के खाने बनते हैं। हमारे घर में जो रूखी सूखी रोटी बनती है, आप इसके भी मुझे ताने मारती रहती हैं। दिलावेज रोज के तानों से तंग आकर आज गुस्से से बोल रही थी। बस ये जबान लड़ानी आती है माँ से, इसके अलावा तो और कुछ तुमने सीखा ही कहाँ है। हक सीखूंगी, घर से बाहर तो आप मुझे जाने नहीं देती। स्कूल में पढ़ती थी, वो भी आपसे बर्दाश्त नहीं होता था, छुड़वा कर घर बिठा लिए। पता नहीं कौन सी कसीदाकारी करवानी थी मुझसे, आपने जो स्कूल छुड़वा लिया।
ویسے بھی ہمارے گھر میں کوئی ایسی خاص غربت نہیں ہے، بچی نہیں ہوں، مجھے سب سمجھ میں آتا ہے۔ ویسے ہی آپ کا خرچ کرنے کو دل نہیں کرتا۔ ہم نے لیے جو اتنے مہنگے مہنگے سوٹ لیتے ہیں وہ نہ لیا کریں تو گھر میں اچھا خاصا راشن آ جایا کرے گا۔ اپنی بکواس بند کرو اور سو جاؤ آرام سے۔ اسد اپنے فون گیلری سے پرانی فوٹو دیکھ رہا تھا اور ساتھ اپنے انابی لبوں سے مسکرا رہا تھا کہ داموں اسد سے رک گیا اور آدھا آنکھ کے دونوں ایک تصویر پہ رک گئے تھے۔ ماضی۔ اسد کتنا خوش تھا اپنی پوری فیملی کے ساتھ۔ 10 سال کا اسد اور 2 سال کی نور اپنے مام ڈیڈ کے ساتھ کشمیر گھومنے کے لیے جا رہے تھے۔ پاپا ہم لوگ یہاں پر اپنا گھر لیں گے۔ اسد اس خوبصورت جگہ کو دیکھ کر بار بار ایک ہی بات بول رہا تھا، پاپا کی جان جہاں کہوگے گھر لے لیں گے۔ اسد ایک پٹھان فیملی سے تعلق رکھتا تھا، وہ بچپن سے ہی بہت خوبصورت تھا۔ اسد نے آنکھیں کھولی تو سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہوا تھا۔ یہ مثال اس پر فٹ بیٹھتی تھی۔ وہ خاندانی امیر تھے۔ اسد کے پاپا اور چاچو 2 بھائی تھے۔ اللہ کا شکر تھا کہ پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، اپنا کپڑے کا بزنس تھا۔ اس کی ایک بہت خوشحال فیملی تھی، مگر کچھ لوگوں کی وجہ سے ان کی خوشیوں میں گرہن لگا ہوا تھا۔ مگر آج وہ اپنے پاپا کے ساتھ گھومنے کے لیے باہر آیا تھا، جس وقت اس کے دماغ میں کچھ بھی اور نہیں تھا۔ وہ بہت خوش تھا کہ وہ اپنے پاپا کے ساتھ کشمیر گھومنے جا رہا ہے اور وہ بہت جلد یہاں پر گھر لے لیں گے۔ یہ بات اس نے اپنے ذہن میں بٹھا لی تھی۔ 2 سال کی نور کو کوئی سمجھ تو نہیں آ رہا تھا، وہ سب کو دیکھ کر بہت خوش تھی۔ اسد کو کیا پتا تھا آج اس کی سب خوشیاں ختم ہونے والی ہیں۔ آج اس کے ممی پاپا کے ساتھ اس کا یہ آخری خوشیوں بھرا سفر ہے۔ وہ کہاں جانتا تھا کہ آج کے بعد وہ دنیا میں اکیلا رہ جائے گا۔ اسد کے پاپا کوئی جوک سنا رہے تھے جسے سن کر وہ سب ہنس رہے تھے۔ تبھی ایک ٹرک نے آ کر گاڑی کو زور سے ٹکر ماری۔ ٹرک کے ساتھ ٹکرانے سے گاڑی الٹ گئی تھی۔ اسد کے پاپا کی موقع پر ہی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اسد کی ماں بہت زیادہ زخمی ہو گئی تھی، وہ خون میں لت پت گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اس قدر زخمی تھی کہ وہ گاڑی سے باہر نہیں نکل پا رہی تھی۔ وہ نور اور اسد دونوں کو گلے لگائے رو رہی تھی۔ اسد میرے بچے، کسی سے مدد مانگو جلدی۔ سیما بی بی اسد سے روتے ہوئے بول رہی تھی، خود نور کو گلے لگائے ہوئے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ میر خان اٹھے، آنکھیں کھولے، ہمیں آپ کیسے بے آسرا چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ سیما بی بی اپنے شوہر میر خان کو آزے لاتے ہوئے رو رو کر پکار رہی تھی۔ سیما بی بی کا دل یہ گواہی دے رہا تھا کہ اس کا شوہر اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ میر خان کیسے ہمیں لاوارث چھوڑ کر جا سکتے ہو؟ دیکھو ہمارے بچے رو رہے ہیں اس بے رحم دنیا میں، آپ کیسے ان کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ ہم نے تو میرا ہاتھ تھامتے وقت یہ وعدہ کیا تھا نا کہ آپ کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، تو کیسے یہ وعدہ توڑ کر آپ جا سکتے ہیں؟ اے اللہ، تو میری حقیقت سے واقف ہے۔ اگر میرے رب تو نے میر خان کو اپنے پاس بلا لیا تو میری دعا کو بھی قبول کر لے۔ میرے مالک، میں نہیں جینا چاہتی، میر خان کے بنا اس بیڑیوں کی دنیا میں مجھے نہیں رہنا۔ میرے رب، اگر تو دعائیں سنتا ہے تو آج میری بے آسرا عورت کی دعا بھی سن لے، اس سے پہلے کہ کوئی بیڑیا مجھے اپنی زندگی کا نشانہ بنائے۔ تو مجھے بحفاظت میرے شوہر کے نکاح میں ہی مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اور روتے ہوئے پاگلوں کی طرح اپنے رب سے دعائیں مانگ رہی تھی۔ 10 سال کا اسد روتا ہوا گاڑی سے اترا اور سڑک پر بھاگتے ہوئے ہیلپ ہیلپ چلانے لگا۔ 2 سال کی معصوم سی نور ڈر کے مارے مسلسل روئے جا رہی تھی۔ ہمنے میں ایک گاڑی آ کر رکی اور اس گاڑی سے ایک عورت نیچے اتری اور اس نے اسد کی ماں کے سر پر کوئی زور سے مارا تھا، جس سے سیما بی بی بے ہوش ہو چکی تھی۔ پھر گاڑی سے ایک آدمی اترا جو شکل سے ہی بڑا عجیب لگ رہا تھا۔ اتنی پیاری بچی ہے، وہ عورت عجیب سی نظروں سے نور کو دیکھ رہی تھی۔ اسد جو سب دیکھ رہا تھا بھاگتا ہوا گاڑی کے پاس آیا تھا۔ اسد بچپن سے ہی بہت نڈر بچا تھا۔ اس نے اس آدمی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے نور کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا، چھوڑو میری بہن کو، ہاتھ مت لگانا۔ اتنے میں اس آدمی نے اسد کو دھکا دیا۔ 10 سال کا معصوم بچہ لمبے چوڑے بھیانک آدمی کا دھکا برداشت نہ کرتے ہوئے بہت بری طرح سے گرا تھا، جس سے اسد کا سر پتھر سے ٹکرا گیا اور خون نکلنے لگا، اور اسد کی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس کی بہن کو گاڑی میں بٹھا کر وہ دونوں بے رحم لے گئے۔ اسد کو جب ہوش آیا تو اس نے خود کو ہاسپٹل کے بیڈ پر پایا۔ مام، ڈیڈ، نور، کہاں ہو آپ سب لوگ؟ پاپا کہاں ہو؟ ایک مہربان انسان اسد چیخ و پکار سن کے فوراً سے پاس آیا اور اپنا شفقت بھرا مہربان ہاتھ اس کے سر پر رکھتے ہوئے بولا، بیٹا چپ، آپ کو بہت مضبوط بننا ہے، میں آپ کے پاس ہوں۔ میرا بیٹا چپ۔ اسد کو سینے سے لگائے اس کو دلاسا دے رہے تھے۔ جب اس مہربان شخص نے دیکھا کہ اب تھوڑا ہچکیوں میں کمی آئی ہے تو بولے، بیٹا اب میری بات بہادری کے ساتھ سنو، آپ کے ممی پاپا کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور نور کہاں ہے؟ اسد نے ان کی بات مکمل ہونے پر پوچھا۔ وہ مہربان انسان بولا، بیٹا نور کون ہے؟ میری چھوٹی سی بہن ہے نور۔ اسد بڑا دکھی ہو کر بولا، میری جان سوری، ہمیں وہ تو کہیں بھی نہیں دکھی، شاید وہ اغوا ہو گئی ہے۔ اسد روتے ہوئے بولا، کیا آپ نے نور کو کسی کو لے جاتے ہوئے دیکھا تھا؟ جی، ایک آدمی اور ایک عورت گاڑی میں آئے تھے
اور وہ نور کو اپنے ساتھ لے گئے۔ بیٹا ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم نور کو ڈھونڈ سکیں، مگر بیٹا آپ کو فی الحال بہادری کے ساتھ جینا ہے۔ آپ نے اپنے پیاروں کو کھو دیا اور اللہ کی اسی میں رضا دی۔ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، اسد پھر سے روتے ہوئے بولا۔ بیٹا صبر کرو، اللہ پہ بھروسہ رکھو اور مجھ پر یقین کرو، ہم آپ کی بہن کو ڈھونڈنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اس مہربان شخص نے اسد کو پیار سے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ اسد اس مہربان شخص کے سینے سے لگتا ہوا روتے ہوئے بولا، اب میں کہاں جاؤں گا؟ بیٹا آپ میرے ساتھ چلنا، میرے گھر میں تمہارے جیسا میرا ایک اور بیٹا ہے اور ایک میری بیٹی، وہ آپ کا بھی گھر ہوگا اور آپ وہاں پر آرام سے رہنا میرے دوسرے دونوں بچوں کی طرح۔ اسفند یار ایک بزنس مین تھا، وہ ایک بہت اچھا انسان تھا۔ اس کے 2 بچے تھے، اسفند یار اور دوسری بیٹی مسکان شہریار۔ شہریار ایک مشہور بزنس مین ہونے کی وجہ سے اس کی پولیس میں کافی اچھی جان پہچان تھی۔ SHO نے بتایا کہ بچے کی جان کو خطرہ ہے۔ SHO کا یہ کہنا تھا کہ ایکسیڈنٹ جان بوجھ کر کروایا گیا ہے، اس لیے SHO یہ چاہتا تھا کہ جب تک کوئی مجرم سامنے نہیں آتا بہتر ہے بچے کو اپنے ساتھ رکھیں۔ اور ویسے بھی شہریار صاحب بہت ہی نرم دل کا اور مہربان شخص تھا، اور اسد ایک بہت ہی پیارا بچہ جو شہریار صاحب کو بہت ہی پیارا لگا تھا۔ اس کے چہرے پر جو معصومیت تھی شہریار کے دل کو وہ چھو گئی تھی۔ شہریار جب آفس سے اپنے گھر واپس آ رہا تھا تو اس نے راستے میں اسد کے ماں باپ کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا دیکھا، جو ان کو زخمی حالت میں وہ ہاسپٹل لے کر آنے والا یہی مہربان تھا۔ اسد اس دن سے اسفند کے ساتھ اس کے گھر میں رہنے لگا۔ اسفند اسد سے 2 سال بڑا تھا۔ اسفند کی بہن مسکان اسفند سے 6 سال چھوٹی تھی۔ اسفند شروع سے ہی اپنی عمر سے زیادہ میچورٹی رکھتا تھا، اس لیے جب اسفند کے پاپا اسد کو لے کر گھر آئے تو اسفند نے بڑی محبت سے اسد کو گلے لگایا۔ اسفند بیٹا یہ تمہارا بھائی ہے، آج سے یہ تمہارے اور مسکان کے ساتھ رہے گا ہمیشہ۔ جی پاپا، اسفند نے بڑی خوش دلی کے ساتھ اسد کو گلے لگایا۔ اسد نے نظر بھر کر اسفند کی طرف دیکھا تھا، جو اسے تھوڑا سا بڑا تھا مگر وہ دیکھنے میں بہت ڈیشنگ اور خوبصورت تھا۔ اس کی پرسنالٹی اس عمر میں بہت زیادہ شاندار اور جاذب نظر تھی۔ وہ اتنا جاذب نظر تھا کہ اسد خود ایک لڑکا ہو کر اسے سرائے بنا نہیں رہ سکا تھا۔ اسد بیٹا ان سے ملو، یہ مسکان ہے میری پیاری بیٹی اور آپ کی بہن۔ شہریار صاحب اپنی بیٹی کو محبت سے گلے لگاتے ہوئے کہا تھا۔ ہائے آئی ایم مسکان، اب ہم سب فرینڈ بن کر رہیں گے۔ مسکان نے ہاتھ بڑھا کر اسد کے آگے کیا۔ اسد اس وقت اتنی تکلیف میں تھا مگر وہ چھوٹی سی جان اس کے چہرے پر خوشی آنے کی وجہ بن گئی۔ وقت تیز رفتار گھوڑے کی طرح بھاگتا چلا گیا۔ اسفند اور مسکان بچپن کی سیڑھیوں کو عبور کرتے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکے تھے۔ مسکان 9th میں پڑھ رہی تھی اور اسفند نے آگے کی پڑھائی کے لیے UK جا رہے تھے۔ آج ان کی 5 بجے فلائٹ تھی۔ اسد یار اٹھو، ہم نے اپنے کالج کے نام کے دوستوں کو ملنے جانا ہے، تاکہ وہ کل کو شکوہ نہ کر سکیں کہ ہم جانے سے پہلے ان کو مل کر نہیں گئے۔ اسد اور اسفند آپس میں بہت اچھے دوست تھے، اس لیے انہوں نے باہر کوئی خاص دوست نہیں بنائے تھے، صرف کالج میں ہیلو ہائے والے دوست ہی تھے ان کے۔ اسد یار اٹھ جاؤ، شام کو ہماری فلائٹ ہے۔ اسفند اسد کو کب سے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا اور اسے باہر جانے کے لیے فورس کر رہا تھا۔ اسفند یار تم چلے جاؤ، مجھے نہیں جانا، میں سیدھا ایئرپورٹ ہی چلوں گا، پلیز جاؤ تو مجھے ابھی روم میں آرام کرنے دو۔ اسد صبح سے روم میں لائٹ بند کر کے اوندھے منہ لیٹا ہوا تھا۔ اسفند کو لگا شاید گھر سے دور جانے کی وجہ سے اسد اداس اور پریشان ہے۔ اوکے، جیسے تمہاری مرضی، کرو تم آرام۔ یہ کہتے ہوئے اسفند اپنے کالج کے فرینڈ کو ملنے کے لیے اکیلا ہی چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ پھر سے کھلا تھا تو اسد غصے سے بولا تھا، اسفند یار پلیز چلے جاؤ، مجھے نہیں جانا ہے۔ کہاں نہیں جانا ہے اور کیوں نہیں جانا ہے؟ یہ شہریار انکل کی آواز تھی۔ شہریار صاحب کی آواز آنے پر اسد جلدی سے اٹھ کر بیڈ پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ سوری انکل، مجھے لگا اسفند ہے۔ اسد اپنے لہجے پر شرمندہ سا ہو کر بولا تھا۔ اسد یہ آپ نے اپنی کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ رو رو کر اسد کی آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھی۔ اسد تمہاری آنکھیں کیوں سوجی ہوئی ہیں؟ کیا آپ رو رہے تھے؟ نہیں انکل، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کیا سچ میں اسد بیٹا یہی بات ہے؟ شہریار صاحب نے ٹٹولتی ہوئی نظروں سے اسد کی طرف دیکھا تھا۔ انکل سچ میں یہی بات ہے، اسد یقین دلاتے ہوئے بولا۔ سچ میں انکل، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میری آنکھیں سوجی ہوئی ہیں اور اس لیے میں روم میں لیٹ کر آرام کر رہا ہوں۔ اسد اپنے چہرے کے زاویے چھپانے کے لیے ادھر ادھر دیکھ کر بات کر رہا تھا، اور خراب طبیعت کی وجہ مسکان ہے۔ انکل کے ایک دم اس طرح کہنے پر اسد نے جلدی سے نظریں جھکا لی تھی، جیسے کسی چور کی چوری پکڑی گئی ہو۔ انکل مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اسد نفی میں سر ہلاتے ہوئے جھوٹ بول رہا تھا۔ جھوٹ مت بولو اسد، مجھے سب پتہ ہے۔ میں نے تمہیں ہمیشہ اسفند سے پہلے ترجیح دی ہے، میں نے تمہیں ہمیشہ اپنا بیٹا سمجھا، مگر شاید تم نے کبھی مجھے باپ والا رتبہ نہیں دیا، اسی لیے اپنے دل کی بات مجھے بتانا گوارا نہیں کی۔ اٹھو، منہ دھو کر میرے ساتھ باہر آؤ۔ شہریار صاحب کی تجربہ کار نگاہوں سے کچھ چھپا ہوا نہیں تھا کہ اسد مسکان کے لیے بہت پوزیسو ہے۔
وہ مسکان پر آنچ نہیں آنے دیتا تھا۔ بچپن میں مسکان سیڑھیوں سے نیچے گر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ اسد ساری رات نہیں سویا تھا۔ اس نے رو رو کر خود کو ہلکان کر لیا تھا۔ اس نے کھانا تک چھوڑ دیا تھا۔ اسد نے بچپن میں مسکان کو بچاتے ہوئے کئی بار خود گر کر چوٹ لگوائی تھی۔ مسکان کو بچاتے ہوئے چوٹ لگانا ہو یا مسکان کی خوشی کے لیے پاستہ بناتے ہوئے اپنا ہاتھ جلا لینا، یہ اس کو چھوڑ کر جانے پر رو رو کر اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لینا۔ اسد نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ مسکان سے دور جانے کے غم سے اسد نے کھانا بھی چھوڑا ہوا تھا۔ یہ سب کچھ شہریار صاحب کی آنکھوں سے اوجھل نہیں تھا۔ اسد شہریار صاحب کو افسون کی طرح ہی پیارا تھا اور اسد بہت سلجھا ہوا خوبصورت نوجوان تھا۔ وہ پڑھائی میں بھی لائق تھا اور اس کی پرورش خود شہریار صاحب نے اپنے ہاتھوں سے کی تھی۔ وہ ان کی نظروں کے سامنے ہی بڑا ہوا تھا، اس لیے اس کی ہر اچھائی اور برائی سے شہریار صاحب واقف تھے۔ اور سب سے بڑی بات، اسد ان کی بیٹی کو بہت چاہتا تھا۔ شہریار کھلے ذہن کا مالک تھا، اس لیے اپنی بیٹی کا ہاتھ اسد کے ہاتھ میں دینے سے ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ شہریار صاحب سب کچھ دے کر چپ صرف اس لیے تھے کہ مسکان ابھی چھوٹی تھی۔ وہ ابھی 9 کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی۔ اسد اور مسکان کی ایج میں 5 سال کا فرق تھا۔ شہریار چاہتا تھا کہ اسد کی پڑھائی کے بعد ان کی شادی کر دے گا، مگر اسد کو آج اس طرح سے بے حال دیکھ کر شہریار صاحب نے ایک اہم فیصلہ کیا تھا۔ اسد شہریار کے ساتھ باہر آیا تو وہاں پر چوکیدار خان انکل اور کچھ گواہ اور مولوی بیٹھے تھے۔ انکل، یہ سب کیا ہے؟ اسد نے ستائشی نظروں سے دیکھ کر پوچھا۔ تمہارا اور مسکان کا نکاح۔ بیٹھو یہاں، میں آتا ہوں۔ شہریار اسد کو بٹھا کر سیدھا مسکان کے روم میں آیا تھا۔ مسکان روم میں بیٹھی اپنے کل کے لیے ٹیسٹ تیار کر رہی تھی۔ مسکان اپنے پاپا کو اس وقت اپنے روم میں دیکھ تھوڑی حیران ہوئی تھی۔ مسکان، بیٹا، مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے، یا پھر یوں کہیں کہ مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ وہ اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ گئے تھے۔ میں آپ کا نکاح اسد سے کروا رہا ہوں، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ مسکان، جیسے ابھی صحیح طرح سے نکاح کا مطلب بھی نہیں پتا تھا وہ کیا بولتی، مگر اس کے لیے بہت خاص تھا۔ ٹینشن کے وقت مسکان کی نظر اسد کو ڈھونڈتی تھی، اس لیے اس نے میں سر کو ہلا دیا۔ شاباش، آپ سے یہی امید تھی بیٹا۔ انشاءاللہ اسد خان آپ کے لیے ایک بہترین ہمسفر ثابت ہوگا، اس کا مجھے پورا یقین ہے۔ شہریار صاحب اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے مولوی صاحب کو لے کر روم میں داخل ہوئے۔ اس طرح اسد اور مسکان کا نکاح ہو گیا۔ وہ کچھ دیر پہلے مسکان شہریار تھی، اب وہ مسکان اسد میر خان بن چکی تھی۔ مولوی اور گواہوں کے جانے کے بعد شہریار صاحب اسد سے بولے، اسد بیٹا، اسد کو ابھی نکاح کا پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ کیوں؟ اسد نے جواب طلب نظروں سے دیکھا۔ بیٹا، مسکان ابھی چھوٹی ہے، اسد کی نظروں میں اس کی مسکان چھوٹی بچی ہے۔ وہ مسکان کو اپنی بہن کم اور بیٹی زیادہ سمجھتا ہے۔ اتنی کم عمر میں اسد نکاح کے لیے نہیں مانتا، اس لیے میں نے بنا اسے پوچھے چپ چاپ آپ کا نکاح کروایا ہے۔ وقت آنے پر میں خود اسے بتا دوں گا اور مجھے پتہ ہے اسے کوئی اعتراض نہیں ہوگا تمہارے مسکان کے نکاح سے، مگر فی الحال ہمیں چپ رہنا پڑے گا۔ یہی بہتر ہے۔ نہیں انکل، یہ سب تو جلدی جلدی میں ہو گیا اور یہ مجھے اسد کو بتانے کا موقع ہی نہیں ملا، مگر ہم اسد سے نہیں چھپا سکتے، ہمیں اس کو اعتماد میں لے کر بتا دینا چاہیے۔ نہیں اسد، آپ کو میری قسم، آپ وعدہ کرو کہ آپ فی الحال اسد کو ابھی کچھ نہیں بتاؤ گے۔ 5 بجے تم لوگوں کی فلائٹ ہے، صرف 1 گھنٹہ باقی ہے، ہمارے پاس سمجھانے کا وقت نہیں ہے۔ وقت آنے پر میں خود اسد کو ساری بات بتا دوں گا، تب تک کے لیے آپ مجھ سے وعدہ کرو کہ آپ اسد سے کچھ نہیں کہو گے۔ شہریار کی بات پر اسد چپ تو ہو گیا، مگر دل سے وہ اس بات پہ مطمئن نہیں تھا۔ اب آپ بے فکر ہو کے جاؤ اور اچھے سے پڑھائی کرنا۔ مسکان آپ کی امانت بن کر میرے پاس رہے گی اور آپ کو کامیاب ہو کر اپنا مقام حاصل کرنا ہے۔ زندگی کے اس سفر میں آپ کو بہت کامیابیاں حاصل کرنی ہے، قابل کرنا ہے، بننا ہے۔ وعدہ کرو مجھ سے، میں نے ہمیشہ تمہیں اسد کی طرح ہی پیار کیا ہے، آپ کو اپنے جگر کا ٹکڑا دے کر اپنی محبت کا ثبوت بھی دے دیا ہے۔ اب آپ کی باری ہے کہ آپ میرا بیٹا ہونے کا ثبوت دیں۔ شہریار صاحب اسد کو گلے لگا کر پیٹھ تھپتھپاتے ہوئے بولے، جی انکل، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں مسکان کے قابل بنوں گا اور اپنی قابلیت سے اپنا مقام حاصل کروں گا۔ اسد، آپ مسکان کے قابل ہو تو تمہارے ہاتھ میں نے اپنی اکلوتی بیٹی کا ہاتھ دے دیا ہے، مقام تمہیں اپنے لیے حاصل کرنا ہے اور نور بیٹی کو بھی تو ڈھونڈنا ہے نا۔ شہریار صاحب نے جوش بھرے انداز سے اسد سے کہا تھا۔ حال اسد نور کی تصویر اپنے فون میں دیکھ کر ماضی میں چلا گیا تھا۔ ہوش میں آیا تو اس کی دونوں آنکھیں نم تھیں۔ نور کی تصویر اس نے اپنی فیملی فوٹو البم سے لی، اس کا گھر اور پراپرٹی سب پولیس کسٹڈی میں آ چکی تھی۔ ایسی پی شہریار کا بہت اچھا دوست تھا، جو شروع میں رات کے اندھیرے میں اسے گھر جانے کی اجازت دے دی تھی کہ وہ اپنا کچھ ضروری سامان لے آئے۔ اس نے بس اپنا فوٹو البم اٹھایا اور کچھ نہیں، کیونکہ اس کی سب سے ضروری یہی لگا۔ ماضی سے واپس آتے اس کو سب سے پہلے سرتاج کا خیال آیا۔ اسد اپنی نم آنکھوں کو صاف کرتا ہوا ٹارچر روم کی طرف چل پڑا، جہاں پر اس نے سرتاج کو کتنے گھنٹوں سے الٹا لٹکا رکھا تھا اور مار مار کے اس کا حشر خراب کر دیا تھا۔
सरताज का ताल्लुक इस गिरोह से था जो लड़कियों को मुख्तलिफ जगहों से अगवा करके या गैर कानूनी तरीके से खरीद कर दुबई में आकर मुख्तलिफ अड्डों पर सेल कर देते। असद जब भी इस तरह के मुजरिम को पकड़ता तो असद को नूर की याद आती थी और उसकी रूह कांप जाती थी, ये सोचकर कि पता नहीं उसकी मासूम नूर किन लोगों के पास है और वो किस हालात में। और बेसाख्ता उसके लबों से अपनी बहन के लिए दुआ निकलती, ये अल्लाह तू मेरी बहन की हिफाजत करना, वो जहाँ पर भी है उसे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। नूर की जुदाई का जो दर्द असद के दिल के अंदर हमेशा मौजूद रहता था, वो आहिस्ता आहिस्ता नासूर बन गया। इसलिए जब भी वो इस तरह के किसी मुजरिम को पकड़ता तो इस पर कहर बनकर टूट पड़ता। बज़ाहिर खुश नजर आने वाला असद खान अंदर से बेहद दुखी था। माँ बाप को खोने के बाद इसका इकलौता रिश्ता उसकी बहन नूर, जिसका उसे कोई अता पता नहीं था। इतने साल गुजर जाने के बाद भी वो नूर को ढूंढ नहीं पाया था, मगर आज भी उसने हार नहीं मानी थी। आज भी वो हर दिन एक नई उम्मीद के साथ नूर को ढूंढने की कोशिश करता रहा। टाइगर को असद ने कब से टॉर्चर रूम में उल्टा लटकाया हुआ था, मार मार के इसका बेहाल किया हुआ था। अब उसे टाइगर का इंतजार था ताकि देखो मुझे छोड़ दो, मैं तो बस एक छोटा सा शतरंज का मोहरा हूँ, असल शतरंज का राजा तो कोई और है। सरताज कब से यही बकवास किया जा रहा था। इतने में उसे बाहर से आती भारी कदमों की आवाज़ चाप सुनाई दी तो उसने उल्टे लटके हुए दरवाजे की तरफ देखा। रॉयल ब्लू थ्री पीस में ग्रे शर्ट पहने हुए, पैरों में ब्लैक शूज़, हाथ में कीमती घड़ी, ब्राउन सिल्की बाल जिन्हें जेल से सेट किया हुआ था, गोरा रंग, दमकता हुआ चेहरा, इस पर छोटी छोटी सी दाढ़ी जिस पर बड़े सलीके से फैशन के मुताबिक सेट किया हुआ था, और शीशे की तरह चमकती हुई इसकी पुरस्रार गहरी आंखें आने वाले के हुस्न को चार चांद लगा रही थी। कसरती और मजबूत जिस्म इस चीज़ की जमानत था कि वह इंसान रेगुलर जिम जाता है। चेहरे पर इतना गरूर कि जिससे साफ पता चलता था कि सामने वाला खुद भी ये अच्छे से जानता है कि वो बहुत खूबसूरत है। इस पर उसकी दिल दहला देने वाली और मगरूर चाल। वेलकम टाइगर। टाइगर ने रूम में अभी कदम रखा ही था कि असद ने अपने हमेशा वाले अंदाज में टाइगर को वेलकम किया। सरताज जो उल्टा लटका हुआ था टाइगर की खूबसूरती और मगरूर चाल को देख रहा था। वो टाइगर का नाम सुनते ही बुखला गया। टाइगर टाइगर, ये टाइगर है। टाइगर अपने मगरूर अंदाज में चलता हुआ आकर सोफे के साथ पुश के साथ टेक लगाए, टांग पर टांग चढ़ाए, टांग रखे हुए बैठा था। यस, मैं हूँ टाइगर। सरताज के पूछने पर टाइगर को इस तरह से दहाड़ा कि टॉर्चर रूम की दीवारें भी हिल गई थी। टाइगर का चेहरा बहुत कम लोग माफिया की दुनिया में पहचानते थे, मगर टाइगर का नाम लेते ही माफिया की दुनिया में तहलका मच जाता। जैसे इस वक्त टाइगर का नाम सुनते ही सरताज की जिंदगी में सुनामी आ गई थी। रही से एक असर टाइगर की दहाड़ ने पूरी कर दी थी। हाँ हाँ, सरताज के डर के मारे शलवार गीली हो गई, जिसे देखकर असद की हमेशा वाली बेवक्त हंसी छूट गई। असद कहका लगाता हुआ लौटपट हो रहा था। असद टाइगर असद पर चिल्लाया था। सॉरी सॉरी। टाइगर टॉर्चर रूम के अंदर आते हुए सरताज की बात सुन चुका था कि इसके पीछे किसी और का था और वो एक छोटा सा मोर है। अब बोल जो मेरे आने से पहले बोल रहा था। सरताज का टाइगर को देखकर डर और खौफ के मारे आंखें फटी हुई थी। उल्टे लटके सिर्फ और सिर्फ फटी आंखों से टाइगर को ही देखे जा रहा था। सरताज के तरह टाइगर को तकते हुए देखकर असद एक बार फिर से बेवक्त मजाक सूझा। सरताज, टाइगर को ऐसे मत देखो। टाइगर को मर्दों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे टाइगर को तो औरतों में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। सरताज को टाइगर की पर्सनालिटी से मुतासर होकर देखते हुए हंसते हुए मजाक उड़ा रहा था। सॉरी। असद के मजाक पर टाइगर ने खा जाने वाली नजरों से असद की तरफ देखा था। असद किसी दम तुम जाया हो जाओगे मेरे हाथों से, इस तरह बेवकत मजाक करने पर। सॉरी सॉरी। असद को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने सर को झुकाते हुए अपनी हंसी को रोककर सॉरी कहा था। असद के सॉरी कहने पर टाइगर फिर से सरताज की तरफ मुतवज्जो होकर अपने एटीट्यूड वाले अंदाज में एड़ियों के बल बैठकर सरताज को बालों से पकड़कर पीछे की तरफ झुकाते हुए बोला, अब बोल, कौन है तेरी घटिया दिमाग के पीछे और किसका कुत्ता है तू? मैं इसको नहीं जानता कि वो कौन है। मुझे तो बस वो दोनों खून पारी कमान देते हैं। लड़कियों को एयरपोर्ट से लेकर कहाँ पर छोड़ना है, मैंने कभी इन दोनों का चेहरा नहीं देखा। फिर तो हमारे किसी काम का नहीं है। टाइगर ने अपना तेजदार चाकू निकालकर बड़ी बेदर्दी से सरदार की 2 उंगलियां काटी। दर्द से सरदार की चीखें पूरे टॉर्चर रूम में गूंज रही थी। वो दर्द से करा रहा था, तुझे क्या लगता है कि टाइगर को मासूम बच्चे का नाम है जिसकी आंखों में तू धोल झोंक सकता है? मुझे अच्छी तरह से पता है कुत्ते तू झूठ बोल रहा है। चल अब मुंह खोल, इससे पहले कि मैं तेरी जबान का भी यही असर करूं। टाइगर ने जमीन पर तड़पती हुई सरताज की उंगलियों की तरफ देखकर इशारा करते हुए कहा, मुझे सच में सिर्फ इतना ही पता है कि पाकिस्तान से आने वाली अगवा होकर आने वाली लड़कियां यहाँ पर पहुंच चुकी हैं, जिनको मैंने मुख्तलिफ अड्डों पर भेजना था। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता। मुझ पर रहम खाओ, मेरी ये बात का यकीन करो टाइगर, मुझे इन दोनों के बारे में और कुछ नहीं पता। मैं तो इनके नाम तक नहीं जानता। हमारी सिर्फ फ़ोन पर ही बात होती है। तुझे ऐसे कमीने
रैम के लायक नहीं होते, टाइगर ने उसे अपने टांग मारते हुए कहा। टाइगर उठकर खड़ा वो टॉर्चर रूम से बाहर जाते हुए असद से बोला, इससे बाकी की मालूमात निकलवाओ और मुझे ऑफिस में आकर मिलो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं शहरयार साहब? वालेकुम सलाम ज़ैन नसीब, आज कैसे मेरे बेटे को मेरी याद आ गई? आज सूरज किस तरफ से निकला है जो मेरे बेटे ने मुझे खुद फ़ोन कर लिया? आपको कोई गलतफहमी हो गया, मुझे आपकी याद नहीं आई, बल्कि मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए मजबूरी में फ़ोन किया। चलो काम के बहाने से ही तुमने अपने बाप को याद तो किया। शहरयार साहब ने शुक्र बजा लाते हुए कहा। बताओ मेरे बेटे को क्या काम है? अपनी बेटी की रुखसती की तैयारी करें। कब? परसों। इतनी जल्दी शादी की तैयारी कैसे हो सकती है? जैसे जल्दी में निकाह किया था वैसे ही शादी की तैयारी भी कर लें। हसन तुम हमेशा मेरा खून जलाने के लिए फ़ोन क्यों करते हो? हम माफ़ नहीं कर सकते अपने बाप को। नहीं कर सकता क्योंकि असद को तो माफ़ कर दिया, वो तुम्हारा दोस्त है इसलिए। नहीं, उसकी कोई गलती नहीं थी, इसलिए असद को कसम और वादों से आपने रोका था और मैं इस हकीकत से वाकिफ़ हूँ। उस दिन जब असमान अपने कॉलेज से दोस्तों से कॉलेज मिलने गया था तो वो अपना फ़ोन घर भूल गया था, जिसको लेने के लिए जब वो वापस आया तो असद के पापा असद के साथ बातें कर रहे थे और उसको कसमें दे रहे थे कि वो अभी असमान को अपने निकाह के बारे में ना बताओ। असमान ने अपने दिल में तब से गुस्सा जमा करके रखा हुआ था। उसने असद पर तो कभी ये जाहिर भी नहीं होने दिया कि उसे मुस्कान के साथ उसके निकाह का पता है, मगर अपने बाप पर वो यहाँ कर चुका था कि उसे निकाह का पता है। इसलिए हर 2-4 दिन के बाद जब भी असमान के पापा असमान से बात करने के लिए फ़ोन करते थे तो वो इसी तरह की तानाकशी करता रहता था और ऊपर से उसने अपने पापा को रोका हुआ था कि असद को अब आप नहीं बताएंगे कि मुझे उसके निकाह का पता है। असद ऐसे ही था, जब वो किसी बात पर अड़ जाता तो फिर वो अपनी जिद से पीछे नहीं हटता था। असद इस वक्त जो असद की हालत थी, इस वक्त यही मुनासिब था। मैं तुम्हें 1000 बार ये बता चुका हूँ, वो मुस्कान के लिए बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो रहा था। उसकी आंखों में मुस्कान को खो देने का डर था। वो इसे इसके मकसद से हटा देता। वो अच्छे से पढ़ाई नहीं करता और ना ही वो अपना मुकाम हासिल कर पाता, इसलिए मैंने निकाह की हामी भरी थी और तुम्हें ना बताने का रीज़न यही था कि तुम इस वक्त निकाह के लिए नहीं मानते, तो क्योंकि मुस्कान की एज कम थी और मेरी आंखों से ये छुपा हुआ नहीं था कि तुम मुस्कान को मैं नहीं अपनी बेटी समझते हो। शायद मान जाता अगर आप मुझे एतमाद में लेकर बताते, तो कम से कम कोशिश तो करते। फिर आप ये एक्सप्लेन देते हुए अच्छे भी लगते। इतना बच्चा नहीं था मैं कि आपकी बात नहीं समझ सकता था। आपको भी पता था कि मुझे असद से कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती थी। मुझे भी पता था कि असद ज़्यादा अच्छा हमसफ़र मेरी बहन को नहीं मिल सकता, मगर आपने अपनी जल्दबाजी में मुझे मेरी इकलौती बहन के निकाह में नहीं बैठने दिया। इसलिए अब आपकी कोई भी दलील इस बात का इजाला नहीं कर सकती कि आपने मेरी इकलौती बहन के निकाह में बैठने से मुझे महरूम रखा। ठीक है, मैं अपनी गलती का इजाला करने के लिए तुम जो बोलोगे कर दूंगा। बताओ क्या करना है? असमान के पापा ने हार मानते हुए कहा। कल असद पाकिस्तान पहुंच जाएगा, परसों आप असद के साथ मुस्कान की रुखसती कर देना। रुखसती का तुम्हें असद ने बोला है? शहरयार साहब ने तफसीशी अंदाज पूछा। नहीं, इस कमीने को मेरी बहन के रोने से ज़्यादा अपने ससुर की कसमें और वादे अजीज़ हैं, असद ने जले कटे अंदाज से जवाब दिया। ठीक है, मैं ऊपर वाला पोर्शन रेडी करवाता हूँ मुस्कान और असद के लिए। नहीं, वो मुस्कान को लेकर अपने इस्लामाबाद वाले घर ही जाएगा और आप इस पर दबाव नहीं डालेंगे। हसन असद के खुद मुख्तियारी वाले मिजाज से बहुत अच्छी तरह उसे वाकिफ था और असद जो कुछ भी मुस्कान के लिए अपने तरफ से करना चाहे आप उसे मना नहीं करेंगे, इससे वो हर्ट होगा। जी मेरे लायक और कोई हुक्म? लायक तो इतने फर्मा बरदार लगते तो नहीं है। आसमान ने फिर से तंज किया। आसमान अपनी हाथ में रहो, ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। आसमान के बाबा ने आपके बार गुस्से से कहा था, तुम अपनी बहन की रुखसती में शामिल नहीं होगे। आसमान ने साफ इनकार कर दिया था। मगर क्यों? क्योंकि थोड़ी सी सज़ा की हकदार तो मेरी प्यारी बहन भी है, जिसने आपकी बातों में आकर मुझे निकाह के बारे में नहीं बताया। शर्म करो, वो छोटी है तुमसे और उसने सिर्फ मेरी वजह से नहीं बताया था क्योंकि मैंने उसे मना किया हुआ था। हाँ जी, मुझे पता है कि सारे फसाद की जड़ तो आप हैं। हसन बकवास बंद करो और तमीज़ से बात किया करो। शहरयार साहब के चलाने पर आसमान ने अल्लाह हाफिज़ कहते हुए फ़ोन बंद कर दिया था। हसन चाहे जितना भी पावरफुल हो गया हो, जितना भी बड़ा हो गया और वह जितना चाहे अपने पापा से नाराज़ था, मगर वो बदतमीज़ और बदलिहाज बिल्कुल नहीं था। वो अपना पापा से नाराज़ ज़रूर था, मगर दिल से अपने बाप की बहुत इज्जत और एहतराम करने वाला बेटा था। टाइगर फ़ोन बंद करते हुए अपने ऑफिस टेबल पर आकर बैठ गया और अचानक से टाइगर की सोचों का मरकज़ वही लड़की बनी हुई थी। टाइगर ने आज तक किसी लड़की को नज़र तक उठाकर नहीं देखा था। टाइगर बहुत ज़्यादा खूबसूरत पर्सनैलिटी का मालिक था। उसकी खूबसूरती और उसकी मर्दाना शख्सियत पर हज़ारों लड़कियां इस पर मरती थीं। हज़ारों लड़कियों की आंखों को ख्वाब था, मगर कोई भी लड़की उसे अपने म्यार की नहीं लगती थी। उसने अपनी 30 साल ज़िंदगी में कभी किसी लड़की को नज़र भरकर नहीं देखा था और ना वो कभी प्यार के चक्करों में पड़ा था। उसे ये प्यार व्यार के चक्कर फजूल लगते थे। वो अपने काम में इस कदर मगन रहता था कि अंडर माफिया में इसका नाम लेते ही तहलका मच जाता।
وہ اپنے ہر کام میں لوگ منوانے والا ٹائیگر تھا، مگر جب سے وہ پاکستان سے واپس آیا تھا وہ بارش میں نہاتی ہوئی چھوٹی سی لڑکی، اس کا خوبصورت سراپا، یہ اس کا بچپنا، اس کی معصومیت ٹائیگر کے دماغ سے نکل نہیں رہی تھی۔ وہ بنا دوپٹے کے بھیگنا اور اس کا بارش میں یوں اچھل اچھل کر سانگ گنگنانا۔ ٹائیگر جب سے پاکستان سے واپس آیا تھا اس لڑکی کو اپنے خیالوں سے نکال نہیں سکا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ ٹائیگر نے اس خیال کو جھٹکنے کی کوشش نہیں کی، مگر کچھ تو خاص تھا اس لڑکی میں جو ٹائیگر کی آوازوں پر چھائی ہوئی تھی۔ اس دن اس لڑکی کو دیکھ کر جو جذبہ ٹائیگر نے محسوس کیا وہ بہت خوبصورت تھا، مگر ٹائیگر اس جذبے کو سمجھ کر بھی ماننے سے انکار کر رہا تھا۔ ٹائیگر کا دماغ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ اس کا دل بھی کسی لڑکی کی طرف مائل ہو سکتا ہے اور وہ بھی کسی کے لیے خاص جذبہ محسوس کر سکتا ہے، مگر بہت ہی جلد اس کا یہ بھرم ٹوٹنے والا تھا۔ ٹائیگر نے سرتاج کو پکڑ لیا ہے۔ حشمت نے روم میں آتے ہی صفدر کے سر پر بم توڑ دیا تھا، جس سے صفدر اپنی جگہ سے بکھلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ صفدر اور حشمت مختلف ملکوں سے لڑکیاں اغوا کر کے دبئی میں لا کر مختلف اڈوں پر بھیجتے تھے، مگر وہ یہ کام ہمیشہ بیک گراؤنڈ میں رہتے ہوئے کرتے آئے تھے۔ ان کا سارا کام سرتاج کرتا تھا۔ صفدر اور حشمت ہمیشہ سرتاج سے فون پر ہی بات کر کے ڈیل کرتے تھے۔ صفدر سرتاج کا منہ کھلوانے کے لیے ٹائیگر کو 2 منٹ بھی نہیں لگیں گے۔ حشمت نے ڈرے ہوئے انداز سے وہ پیشن گوئی کی تھی، مگر یار سرتاج کو کون سا ہمارا پتہ ہے، وہ تو ہمارے چہروں تک سے واقف نہیں ہے، تو پھر وہ ہمارا سچ ٹائیگر کو کیسے بتائے گا؟ ٹائیگر ہے، وہ یوں ہی کڑیوں سے کڑیاں ملا لے گا۔ اب ٹائیگر کو ہمارے گلے میں ہاتھ ڈالنے کے لیے زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ میرے خیال سے ہمیں کچھ دن کے لیے انڈر گراؤنڈ ہو جانا چاہیے، حشمت نے ڈرے ہوئے انداز میں کہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہمارے چھپنے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ وہ ٹائیگر ہے، اگر اس نے ہمیں ڈھونڈنا ہے تو وہ ہمیں پتال سے بھی ڈھونڈ کر لے آئے گا۔ ٹائیگر کی دہشت سے اس وقت ان دونوں کی روح پرواز کرنے کو تھی۔ وہ ٹائیگر صاحب لڑکیوں کو واپس پاکستان بھیجنے کی مکمل تیاری ہوگی ہے۔ اسد ٹائیگر کو فون پر ہر اپڈیٹ دے رہا تھا۔ گڈ، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ ٹائیگر نے اسد کو شاباشی دی۔ اب سرتاج کا کیا کرنا ہے؟ اب وہ تو ہمارے کسی کام کا نہیں ہے۔ اسد ٹائیگر سے سرتاج کے بارے میں پوچھ رہا تھا، جس سے اس نے ابھی تک ٹارچر روم میں زخمی حالت میں لٹکا رکھا تھا۔ کرنا کیا ہے؟ جیک کی دعوت کرو۔ جیک ٹائیگر کے کتے کا نام تھا۔ ویری انٹرسٹنگ، کافی اچھا سوچتے ہو ٹائیگر۔ اسد نے ٹائیگر کی جیک والی بات کو سراہا تھا۔ ٹائیگر، ایک پرابلم ہے۔ وہ کیا؟ سب لڑکیاں پاکستان جا رہی ہیں مگر ایک نہیں۔ وجہ؟ لڑکی بے ہوش ہے۔ ہوش میں نہ آنے کی وجہ؟ بے ہوشی کی دوا کو بار بار سونگھایا گیا ہے۔ کیا لڑکی کی جان کو خطرہ ہے؟ نہیں، اوور ڈوز کی وجہ سے بس بے ہوش ہے، تو پھر اسے اس کے گھر والوں تک پہنچا دو۔ پرابلم کیا ہے؟ ٹائیگر کو اسد کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ ٹائیگر، میں نے سب لڑکیوں کے ساتھ جب اس لڑکی کا ڈیٹا نکلوایا تو مجھے پتا چلا کہ اسے اغوا کر کے نہیں لایا گیا، بلکہ اس کے گھر والوں نے خود بیچا ہے۔ اسد ٹائیگر کا رائٹ ہینڈ تھا اور اس کا بیسٹ فرینڈ بھی تھا، اور اسد کی اکلوتی بہن کا شوہر اس کا بہنوئی بھی تھا۔ اسد کے بغیر اسد نامکمل تھا اور اسد کے بغیر اسد نامکمل تھا۔ دونوں کی دوستی اتنی گہری تھی کہ بنا کہے ایک دوسرے کی بات کو سمجھ جاتے تھے۔ انڈر مافیا میں ان کا اتنا کامیاب ہونا اور اتنی دہشت بنا کے رکھنے کی بہت بڑی وجہ اسد اور اسد کی گہری دوستی بھی تھی۔ اگر ان دونوں کے لیے یہ کہا جائے کہ یہ دونوں 2 جسم اور ایک جان ہے تو غلط نہ ہوگا۔ کون ہے لڑکی کے گھر میں؟ ٹائیگر نے اسد سوال کیا۔ ایک ماں اور دوسرا اس کا منگیتر، مگر اس وقت دونوں آرام کی کمائی سے جو پیسہ ملا اس سے عیش کرنے گئے ہیں۔ لڑکی کو بھیج کر جو پیسہ ملا اس سے وہ لوگ گھومنے کے لیے گئے ہیں۔ گھر پہ تالا لگا ہوا ہے۔ اب بتاؤ لڑکی کا کیا کرنا ہے؟ لے آؤ ہمارے آفس والے اپارٹمنٹ میں۔ ٹائیگر کا ٹارچر روم اور آفس ایک ہی بلڈنگ میں تھا۔ سب سے اوپر آفس، اس سے نیچے دو والے مالے خالی، اس سے نیچے بیسمنٹ کے اندر ٹارچر روم تھا، جہاں پر اس وقت سرتاج کو اسد نے لٹکا رکھا تھا۔ ٹارچر روم ساؤنڈ پروف تھا، اس لیے کسی قسم کی آواز نہ باہر آ سکتی تھی نہ اندر جا سکتی تھی۔ اس وقت ٹائیگر اپنے آفس روم میں کھڑا تھا، جبکہ اسد ایئرپورٹ پر لڑکیوں کو واپس بھیجنے کی تیاری کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اسے ہمارے آفس والے اپارٹمنٹ میں لے آؤں، مگر اسد اس طرح تم لیٹ ہو جاؤ گے، تمہاری فلائٹ نکل جائے گی۔ ٹائیگر، میں آج کی فلائٹ سے نہیں جا رہا، میں کل کی فلائٹ سے پاکستان جاؤں گا۔ آج امجد، طوبہ اور سلیم ساتھ میں جائیں گے۔ تم کیوں نہیں جا رہے ہو؟ اسد، تمہیں بہت اچھی طرح پتا ہے کہ میں اپنے سوا اس طرح کے کام کے لیے صرف اور صرف تم پر یقین کرتا ہوں۔ پھر کیوں نہیں جا رہے ہو؟ تمہارے نہ جانے کا میں کیا مطلب سمجھوں؟ ٹائیگر نے غصہ دکھاتے ہوئے کہا۔ ٹائیگر، تم پریشان مت ہو، میں نے سیکیورٹی کا فل خیال رکھا ہے۔ فل سیکیورٹی میں سلیم، طوبہ اور امجد سب لڑکیوں کے ساتھ جائیں گے۔ ٹائیگر اسد کو مطمئن کرنے کے لیے بول رہا تھا۔ طوبہ، سلیم اور امجد تینوں ٹائیگر کی ٹیم کا بہت مین حصہ تھے۔ سلیم اور طوبہ دونوں کزن تھے۔ طوبہ ٹائیگر کے لیے ہیکنگ کا کام کرتی تھی۔ سلیم نے جاسوسی کا کام سنبھال رکھا تھا، جسے وہ بہت اچھی طرح سے کرتا تھا، اور امجد مار کٹائی اور لاشوں کو ٹھکانے لگانے کا کام کرتا تھا۔
सलीम तूबा को बहुत पसंद करता था, मगर तूबा की जान असद में अट गई थी, जबकि असद इसको घास तक नहीं डालता था। इस वक्त भी पाकिस्तान साथ ना जाने की वजह तूबा थी, जो असद से बहुत चिपकती थी। असद, ये चकमे मुझे मत दिया करो, मुझे अच्छी तरह पता है तुम आज की फ्लाइट से पाकिस्तान क्यों नहीं जाना चाहते हो। शर्म करो। दुनिया असद मीर खान के नाम से डरती है और तुम एक लड़की से डरते फिरते हो। टाइगर को पता था कि असद तूबा की चिपकने वाली आदत से बहुत तंग था। उसने कई बार तूबा को डांट कर भी मना किया था, मगर वो फिर भी अपना चिपकना बंद नहीं करती थी, जिसकी वजह से असद अक्सर तूबा से दूरी ही बना कर रखता था। टाइगर ने असद को शर्म दिलाते हुए कहा था, जब तुम्हें सब पता है तो फिर क्यों हर वक्त मेरी टांग खींचते रहते हो। असद ने जान छुड़ाते हुए कहा, चल नहीं खींचता तेरी टांग, इनको जल्दी रवाना करके लड़की को हिफाजत लेकर आओ और अपना काम खत्म करके ऑफिस रूम में पहुंचो। असद को फ़ोन पर ऑर्डर देने के बाद कान में लगा ब्लूटूथ बंद कर दिया। असद, क्यों आपको मेरी याद नहीं आती? क्यों मेरा दिल ही आपके लिए इतना तड़पता है? क्यों किया था मुझसे निकाह अगर मैं आपको पसंद नहीं थी? आज मेरी बर्थडे और मुझे पता है आज भी हमेशा की तरह आप मुझे फ़ोन नहीं करेंगे। मुस्कान कब से अपने रूम में बैठी हुई आंसू बहा रही थी। मुस्कान की कल सालगिरह थी और हमेशा की तरह आज के दिन बहुत उदास थी। असद को पाकिस्तान से गए 10 साल हो गए थे। इन 10 सालों में असद कभी लौट कर वापस मुस्कान को मिलने नहीं आया था। आना तो दूर की बात, उसने तो कभी मुस्कान का फ़ोन पर भी हाल चाल पूछना गवारा नहीं किया था। जब कभी मुस्कान खुद से फ़ोन करती वो उठाता ही नहीं था। मुस्कान ने कई बार वॉइस मैसेज भेजे, जिनको असद ने सीन करके भी जवाब नहीं दिए थे। मुस्कान को अपने इतने सालों के इंतजार में अगर कुछ बिन मांगे मिलता था तो वो थी असद के व्हाट्सएप स्टेटस पर लगी हुई हर रोज़ नई पिक। मुस्कान ने 10 सालों में असद को तस्वीरों में ही देखा था, जिनको सेव करके वो अपने मोबाइल की गैलरी में रखती थी। हर रोज़ रात को असद की तस्वीर सीने से लगाकर इससे बातें करती थी और असद की तस्वीर से असद की शिकायतें करती करती सो जाती, मगर शर्म के मारे कभी अपने पापा से पूछने की हिम्मत ना हुई और ना भाई से कि असद वापस कब आएगा और वह इसे फ़ोन पर बात क्यों नहीं करता। मुस्कान फितरी तौर पर बहुत शर्माने वाली लड़की थी। हालांकि मुस्कान की रोज़ असद से बात होती थी, कोई दिन ऐसा नहीं था जब असद अपनी बहन को फ़ोन नहीं करता था। कभी कभार अपने भाई से बात करते हुए जब मुस्कान के कानों में असद की आवाज़ आती तो मुस्कान का दिल एक बीट करता था। आज भी ऐसा ही हुआ था। जब मुस्कान अपने भाई से बात कर रही थी तो असद शायद असद से कोई फ़ाइल लेने के लिए आया था। तभी मुस्कान ने असद की फ़ोन पर आवाज़ सुनी तो मुस्कान बहुत बेचैन हो गई थी और उसकी ये बेचैनी उसके भाई ने भी महसूस की थी, मगर मुस्कान ने ये कहकर टाल दिया कि भाई मेरा गला ख़राब है इसलिए मेरी आवाज़ सही नहीं आ रही। हालांकि सच ये था कि मुस्कान असद की आवाज़ सुनकर रोने लगी थी, जिसकी वजह से आंसू गले में अटक गए और इससे बात नहीं हो रही थी। अब मुस्कान को खुद पर गुस्सा आ रहा था, क्यों वो सही सुबह असद की आवाज़ सुनकर रो दी थी। उसे शर्म आ रही थी उसका बड़ा भाई क्या सोच रहा होगा इसके बारे में, क्योंकि असद ने फ़ौरन उससे पूछा था कि मुस्कान बेटा आप रो रही हो। मुस्कान ने झूठ तो बोल दिया था, मगर उसे पता था कि असद भाई समझ चुके हैं कि वो रो रही थी, चाहे उनको मेरे रोने की वजह पता हो या ना हो, मगर मुझे तो खुद पर कंट्रोल रखना चाहिए। मुस्कान खुद पर ही गुस्से किए जा रही थी। अच्छा नहीं किया पापा आपने मेरी मासूम सी बहन को जुदाई का दुख देकर इसे असद खान के साथ निकाह करके मंसूब तो कर दिया, मगर अब जब इसकी शादी की सही उम्र है तो आप सुकून से बैठे हुए हैं। असद मोबाइल स्क्रीन पर अपनी बहन की तस्वीर देखते हुए खुद से बातें कर रहा था। आज सुबह जब अमूल के मुताबिक असद ने मुस्कान को फ़ोन किया तो असद को अच्छे से पता था कि मुस्कान असद के फ़ोन से जाती हुई आवाज़ सुनकर रोई थी, इसलिए आज उसने मेरे पापा को रुखसती के लिए फ़ोन किया था। वो अपनी प्यारी बहन को रोता हुआ नहीं देख सकता था। वैसे भी अब मुस्कान की सही उम्र थी शादी की, वो 25 साल की हो चुकी थी, इसलिए असद ने एक बड़े भाई का फ़र्ज़ निभाते हुए अपने बाप से उसकी रुखसती की डिमांड की थी। वैसे भी अब असद खान अपने कदम जुमा चुका था, उसने अपना एक अलग मकाम बना लिया था। आज असद खान को लोग असद खान के नाम से ही जानते थे, उनकी खुद की एक पहचान थी। आज वो मुस्कान को दुनिया की हर खुशी देने के काबिल था। अब असद खुद चाहता था कि मुस्कान और असद एक साथ रहें। बस वो मुस्कान के एग्ज़ाम होने का वेट कर रहा था कि जल्दी से मुस्कान अपने पेपर दे ले और उसके बाद रुखसती करवा देगा, मगर असद कल पाकिस्तान जा रहा था और आज जिस तरह से असद ने मुस्कान को फ़ोन पर रोते हुए सुना, इसलिए असद ने रुखसती करवाने का फ़ैसला कर दिया था। असद फ्लाइट को रवाना करके लड़की को लेकर अपने ऑफिस वाले अपार्टमेंट में आया और लड़की को एक रूम में लिटाकर रूम का दरवाज़ा बंद करने के बाद वो सीधा ऑफिस में टाइगर के पास आ गया। लड़की अभी तक बेहोश थी। बाय टाइगर। असद रूम में दाखिल हुआ। हाय टाइगर। और असद रूम में दाखिल हुआ राय बोलता हुआ बड़े थके से अंदाज में कुर्सी पर आकर बैठ गया। असद सब कुछ सही तरीके से हो गया? टाइगर असद से पूछ रहा था। हाँ अल्लाह का शुक्र है सब कुछ ठीक ठाक हो गया। फ्लाइट टाइम पर रवाना हो गई थी। हाँ पूरे टाइम पर रवाना हो गई थी। हाँ अल्लाह का शुक्र है सब टाइम पर हो गया था। और वो लड़की कहाँ है? टाइगर असद से सवाल कर रहा था। नीचे रूम में है, वो अभी बेहोश थी तो मैं इसे लिटा कर आया हूँ।
हो गई। जैसे ही वो होश में आए से जाकर खाना दे आना और आते हुए रूम का कैमरा भी ऑफ कर देना। टाइगर ने असद पर अगला हुक्म सादर किया। टाइगर ने रूम का कैमरा ऑफ करने के लिए इसलिए कहा था कि रूम में एक लड़की थी और टाइगर को ये बिल्कुल भी नापसंद था कि कोई लड़की फजूल में कैमरे की आंख से देखे। जाता हूँ यार, पहले मुझे तो कोई काफ़ी वगैरह पिला दो। असद थके हुए अंदाज में अपना सर को उसी की पुश से लगाते हुए एक हाथ से अपने सर को दबा रहा था। असद सच में बहुत थक गया था। हर पूरे दिन की भाग दौड़ के बाद अब कहीं जाकर उसे बैठना नसीब हुआ था। ठीक है, तुम जाकर लड़की को देखो, होश आ गया तो उसे कुछ खाने को दो और मैं तब तक तुम्हारे लिए कॉफ़ी मंगवाता हूँ और फिर तुम्हारी थकावट उतारने के लिए करते हैं स्नीकिंग का मुकाबला। टाइगर और असद दोनों की आवाज़ बहुत खूबसूरत थी और इन दोनों को सिंगिंग का बहुत शौक था। अगर वो इस फील्ड में ना आते तो बेशक वो दोनों बहुत अच्छे सिंगर होते। फारूक मकमा ये दोनों का फेवरेट मशगला था। टाइगर के रूप में असवन जितना खतरनाक था, मगर जब वो असवन बनकर असद के साथ बैठता तो इतना ही स्वीट भी था। फारूक मकमा दोनों की दोस्ती की चुटकुले सुनने लायक होते थे। इन दोनों की दोस्ती इतनी बेमिसाल थी कि इन दोनों को किसी तीसरे की ज़रूरत नहीं थी। दिलावेज को थोड़ा थोड़ा होश आने लगा था तो वो अपने सर पर हाथ रखकर छत को घूरने लगी। वो ये समझने की कोशिश कर रही थी कि वो इस वक्त कहाँ है। हाय अल्लाह मियाँ, क्या मैं अगवा हो गई हूँ? दिलावेज बेचारी अभी किसी नतीजे पर भी पहुँच नहीं पाई थी कि बाहर से किसी के भारी कदमों के चलने की आवाज़ आई। वो कदम चलते हुए इसके रूम की तरफ ही आ रहे थे। दिलावेज बेचारी बदहवास होकर डर के मारे बेड के ऊपर उठकर बैठ गई थी। हाय बहना, आपको होश आ गया? असद रूम में दाखिल हुआ था। आपने मुझे क्यों अगवा किया है? दिलावेज ने पहला सवाल असद की तरफ फेंका था। लो जी, इस बाजी को लग रहा है कि इसकी वो हमने अगवा किया। लो कर लो बात। असद को इसकी मासूमियत पर हंसी आ रही थी। वो लड़की देखने में बहुत ही मासूम और कम उम्र थी। असद का इस पर गुस्सा करने को ज़रा भी दिल नहीं था। हालांकि असद को किसी से इस अंदाज से पेश नहीं आता। देखो प्यारी बहना, हमने आपको अगवा नहीं किया। आप यहाँ पर बिल्कुल महफूज हैं, इसलिए आप ये खाना खा लें। लड़की देखने में मुश्किल 17-18 साल की थी। ऊपर से उसके बोलने का अंदाज और हरकतें बच्चों की जैसी थी। टाइगर ऑफिस में बैठा हुआ माइक से सब कुछ सुन रहा था। असद, उसके ज़्यादा नखरे देखने की ज़रूरत नहीं है। इसको खाना दो और वापस आओ, काफ़ी ठंडी हो रही है। टाइगर की आवाज़ रूम में माइक के थ्रू गूंजी थी। बहना प्लीज़ खाना खा लो ताकि मैं भी जाकर कुछ खा सकूँ। मैं खाना नहीं खाऊंगी और अपने इस गुंडे को भी बता दो जो माइक से चीख रहा है। प्लीज़ बहना चुप कर जाओ, क्यों अपनी मौत को दावत दे रही हो? असद बेचारा दिलावेज को चुप करवा रहा था। क्या कह रही है ये लड़की? टाइगर कुछ नहीं कह रही। छोड़ो तुम, मैं डील कर रहा हूँ। अच्छी बात है, तुम डील कर लो, वरना अगर मैं डील करूँगा तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। टाइगर लड़की की बदतमीजी वाली आवाज़ सुनकर गुस्से में आ गया। इस बेवकूफ़ को बताओ कि हमने इसको अगवा नहीं किया, इसलिए बिना नखरे दिखाए हुए खाना खा ले। मैंने प्लीज़ खाना खा लो, वरना मेरा बॉस मुझ पर बहुत गुस्सा करेगा। मैंने कहा कि मैं खाना नहीं खाऊंगी तो मतलब नहीं खाऊंगी। वैसे भी मुझे आप लोगों से डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे तो खुद भी बहुत अच्छी फाइटिंग करना आती है और आप लोग मुझे अगवा करके कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि मेरी अम्मी के पास तो अच्छा खाने के लिए पैसे नहीं है, तो वो आपको क्या खाक देंगी? दिलावेज बच्चों की तरह अपनी ही धुन में बोले जा रही थी। अच्छा, रूम का कैमरा ऑन करो, मैं भी तो देखूँ ये चीज़ क्या है। टाइगर की आवाज़ रूम में एक बार फिर से गूंजी। टाइगर कहने पर असद ने रूम में आते ही कैमरा ऑफ कर दिया था। छोड़ो टाइगर, मैं खुद हैंडल कर लूँगा। असद नहीं चाहता था ये मासूम सी लड़की टाइगर का कहर बर्दाश्त करे। असद, मैंने कहा रूम का कैमरा ऑन करो। टाइगर असद पर चीखा। टाइगर के चीखने पर असद ने फ़ौरन से कैमरा ऑन कर दिया। क्या तमाशा बना के रखा हुआ है तुमने? लड़की अपने घर वालों की, तुम लोगों को होश होती नहीं है। टाइगर उसके आगे कुछ कहते हुए रुक गया था, क्योंकि उसकी आंखों ने जो देखा था टाइगर को इस पर यकीन नहीं आया था। असद रुको, मैं आता हूँ। टाइगर, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद हैंडल कर लूँगा। असद नहीं चाहता था ये मासूम लड़की टाइगर के गुस्से का शिकार बने। असद, क्या तुम टाइगर को तुम बताओगे कि मुझे कहाँ आना चाहिए और कहाँ नहीं? असद शर्मिंदा सा होकर चुप कर गया था। टाइगर अपने ऑफिस लिफ्ट में बैठकर आधे मिनट से भी कम टाइम में नीचे वाले पोर्शन पर आ गया और तेज तेज कदमों से चलता हुआ दिलावेज वाले कमरे में दाखिल हुआ। दिलावेज बच्चों की तरह रोते हुए बेड से टांगे नीचे लटका कर बैठी हुई थी और वो अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रखे हुए रो रही थी और रोते हुए बोल रही थी कि मुझे मेरे घर छोड़कर आए, मैं खाना नहीं खाऊंगी। वो इतनी मस्त होकर रो रही थी कि उसने रूम में टाइगर को भी आते हुए ना देखा और ना सुना। टाइगर अपनी मगरूर चाल चलता हुआ दिलावेज के सामने सोफे पर आकर बैठ गया। अपना एक हाथ सोफे की साइड पर रखते हुए टांग पे टांग रखकर बैठा हुआ था। दिलावेज जो अपने चेहरे पर हाथ रखे रो रही थी, वो टाइगर को नहीं देख पाई थी। अब बोलो लड़की, क्या बकवास कर रही थी? करख्त लहजे में बोला, आवाज़ में बोला। टाइगर इसका चेहरा देखना चाहता था और अपनी शक को झुठलाना चाहता था। इसकी आंखों ने जो देखा वो सच है या महज इसका वहम? दिलावेज बेचारी टाइगर की डांट सुनकर एकदम डर के उछलकर वापस अपनी जगह पर बैठ गई और इसने
اور اپنے منہ سے ہاتھ ہٹا کر ٹائیگر کی طرف دیکھا۔ میاں شکل اتنی خوبصورت اور گہری سانس لی تھی۔ اف اللہ، میاں شکل اتنی خوبصورت ہے اور آواز اتنی بھیانک۔ ٹائیگر اس وقت اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ دلاویز کی نظر نہیں ہٹ رہی تھی۔ دلاویز نے زندگی میں پہلی بار اتنے خوبصورت شخص کو اتنے قریب سے دیکھا تھا۔ دلاویز کو تو ہمیشہ یہی لگتا تھا کہ صرف فلمی ہیرو ہی خوبصورت ہوتے ہیں۔ ٹائیگر فل بلیک کلر کا پینٹ کوٹ، لائٹ اور گرے کلر کی شرٹ کے ساتھ 3 پیس سوٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس کا گورا رنگ 14ویں کی چاند کی طرح دمک رہا تھا۔ گورے چہرے پر چھوٹی چھوٹی داڑھی اور پراسرار نشیلی آنکھیں جو کسی کو بھی اپنے سحر میں جکڑنے کا ہنر رکھتی تھی۔ اس کے گالوں پر گہرے ڈمپل جو بنا مسکرائے بھی واضح ہو رہے تھے۔ مضبوط کسرتی چھاتی، اس پر اس کے چہرے پر غرور اور بیٹھنے کا انداز، اف! دلاویز کا تو منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ٹائیگر کو دیکھ کر اس وقت وہ شخص خوبصورتی کا مجسمہ لگ رہا تھا۔ ٹائیگر کا شک ٹھیک تھا، یہ وہی لڑکی تھی جسے اس نے پاکستان میں دیکھا تھا۔ چھت پر بارش میں نہاتے ہوئے اس وقت اس لڑکی نے ٹائیگر کے دل کا سکون غارت کر رکھا تھا، جس جذبے کو ٹائیگر ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ مگر دلاویز کو دوبارہ اپنے سامنے دیکھ ٹائیگر کو اپنے سارے ورم ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے تھے، اس لیے دلاویز کو دیکھتے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ٹائیگر اپنے چہرے کے زاویے چھپاتے ہوئے روم سے جاتے ہوئے بولا، اسد، اس کا خیال رکھنا اور کیمرہ بند کر کے اوپر آفس میں جا کر سونا۔ تم اس کو یہاں پر اکیلے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، اور اس کو کھانا کھلاؤ۔ میں کھانا نہیں کھاؤں گی، میں آپ کی نوکر نہیں ہوں جو آپ کے کہنے پر کھانا کھاؤں۔ ٹائیگر کو جاتے ہوئے دیکھ کر دلاویز بچوں کی طرح چلا کر بولی۔ تو ٹائیگر جاتا ہوا دلاویز کی بات پر واپس مڑ کر آ گیا۔ کھانا تو تمہارا باپ بھی کھائے گا، دلاویز کو جبڑے سے پکڑ کر غصے سے بولا۔ ٹائیگر، کیا کر رہے ہو یار، چھوڑ دو، میں اس کو کھانا کھلا دوں گا۔ دلاویز رونے لگی تھی اور اسد کو اس پر بہت ترس آ رہا تھا۔ ٹائیگر نہ جانے کس بات کو اس پر نکال رہا تھا۔ اسد کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیوں ٹائیگر نارملی اس طرح کے چھوٹے موٹے کاموں میں ہاتھ نہیں ڈالتا تھا۔ ایسے کام تو اس کی شان کے خلاف تھے۔ ٹائیگر پلیز چھوڑ دو نا، میں کھانا کھلا دوں گا۔ تم مجھے مت بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ٹائیگر کو اپنے دل کی کیفیت سمجھ نہیں آ رہی تھی اور غصہ اس لڑکی پر آتا دکھا رہا تھا۔ منہ کھولو۔ ٹائیگر نے بڑا سا نوالا بنا کر دلاویز کے منہ میں زبردستی ٹھونس دیا۔ دلاویز روتے روتے کھا رہی تھی۔ اتنا بڑا نوالا منہ میں ڈال دیا، میں کوئی بھینس ہوں؟ ہاں ہاں۔ پاس کھڑے ہوئے اسد کو دلاویز کی بات سن کر پھر سے بے وقت کی ہنسی آ گئی تھی۔ اگر تمہاری بے وقت کی ہنسی ختم ہو گئی تو لڑکی کو کھانا کھلاؤ اور اوپر آفس روم میں ہی رہنا۔ لڑکی چپ چاپ کھانا کھا لو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ سے برا کوئی ہو بھی نہیں سکتا، دلاویز غصے سے روتے ہوئے بولی۔ ٹائیگر نے اس کی بات کا کوئی جواب دیا۔ ایک تو مجھے میرے گھر سے اٹھا کر لے آئے، میں سو رہی تھی اس لیے اٹھا کر لے آئے، اگر جاگتے ہوئے اٹھاتے نا تو میں آپ کا منہ توڑ دیتی۔ اسد کو دلاویز کی دھمکی سن کر ہنسی آ گئی۔ اسد، کسی دن تم بے وقت سننے کی وجہ سے میرے ہاتھ سے ضائع ہو جاؤ گے، ٹائیگر نے غصے سے اسد کی طرف دیکھ کر کہا اور روم سے چلا گیا۔ ٹائیگر جب اس لڑکی کو دیکھ کر گھر آیا تو اسے کہیں سکون نہیں مل رہا تھا۔ وہ زندگی میں پہلی بار ایسی بے چینی کو فیس کر رہا تھا۔ اس بے چینی کی وجہ دلاویز تھی۔ ٹائیگر پوری رات اپنی سوچوں میں گم تھا۔ ٹائیگر ڈرنک وغیرہ نہیں کرتا تھا، اس لیے سارا غصہ سگریٹ دھوئیں میں ہی اڑا رہا تھا۔ صبح ہو چکی تھی مگر ٹائیگر کی آنکھوں میں نیند نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ساری رات سگریٹ پی کر اور جا کر ٹائیگر کی آنکھوں میں لال ڈورے پڑ گئے تھے، جس سے ٹائیگر کی نشیلی آنکھیں اور بھی خوبصورت لگ رہی تھیں۔ پوری رات اپنے آپ سے لڑتے ہوئے اب ٹائیگر نے کچھ سوچتے ہوئے اسد کو فون کیا۔ اسد، تم اپنی آج کی فلائٹ کینسل کر دو۔ ٹائیگر، تم ٹھیک ہو؟ اسد کو ٹینشن ہونے لگی کیونکہ ٹائیگر نارملی ایسا کبھی نہیں بول سکتا تھا۔ کیونکہ ٹائیگر وقت کا پابند تھا، وہ ہمیشہ ہر کام وقت پر ہی کرنے کو ترجیح دیتا۔ میرے گھر ہو کہہ کر فون بند کر دیا۔ ٹائیگر کو اپنی ساری کیفیت سمجھ میں آ چکی تھی۔ اس سے زیادہ وہ خود سے نہیں لڑ سکتا تھا۔ اسے پتا تھا کہ وہ اس لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو چکا تھا۔ ٹائیگر نے جب پہلی بار اس لڑکی کو دیکھا تھا اس وقت بھی اس نے اپنے اندر یہی جذبات محسوس کیے مگر ماننے سے انکار کر دیا۔ مگر جب سے وہ پاکستان سے آیا تھا اسے کہیں سکون نہیں مل رہا تھا۔ ایک عجیب سی بے قراری، بے چینی وہ ہر وقت محسوس کرتا تھا۔ ٹائیگر اب اپنے دل کو سکون دینا چاہتا تھا۔ اس سکون کے لیے اب اسے پتا تھا اسے کیا کرنا ہے۔ تم ٹھیک ہو یار، مجھے تمہاری فکر ہو رہی تھی، اسد نے آتے ہی پوچھا۔ اسد 10 منٹ سے بھی کم وقت میں اسفند کے گھر پہنچ گیا تھا۔ اسد، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، مجھے وہ چاہیے۔ کسی کی بات کر رہی ہو؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ وہ جو لڑکی ہمارے پاس ہے۔ وٹ؟ کیا کہہ رہے ہو اسفند؟ شرم کرو، میں تمہیں ایسا نہیں سمجھتا تھا، تم تو میری سوچ کے بالکل برعکس نکلے۔ اسد پتہ نہیں کیا سمجھ رہا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی، ٹائیگر دھاڑا۔ نکاح کرنا چاہتا ہوں اس لڑکی سے، ٹائیگر نے کلیئر اپنا فیصلہ سنا دیا۔ ٹائیگر، بچی ہے وہ اور تم سے بہت چھوٹی ہے، اسد نے غصے سے چیخ کر ٹائیگر کو جواب دیا۔ تو کہاں لکھا ہے کہ چھوٹی عمر میں نکاح نہیں ہو سکتا؟ اسفند، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ اسفند نہیں کر سکتا مگر ٹائیگر تو کر سکتا ہے، اور ٹائیگر تمہارا جواب دے نہیں۔ ٹائیگر نے اپنے مغرور انداز میں کہا۔ مولوی کا انتظام کرو اور گواہ کو بھی ساتھ لے کر آنا، اور ہاں، اپنی کم عمر بہن کو بھی ساتھ لیتے آنا۔
टाइगर मत करो, बहुत मासूम है। तुम्हारी इस मासूम ने जो मेरी रातों की नींद उड़ा रखी है वो मतलब। असद ने इस्ताइशी नज़रों से टाइगर की तरफ देकर पूछा। सब बताने वाला था, मगर अब जो तुम्हारे घटिया दिमाग में जो चल रहा है ना, अब तुम वही सोचो और जाकर मौलवी का इंतज़ाम करो राइट नाउ। तुम्हें अच्छे से पता है ना, मुझे इंतज़ार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। टाइगर ऐसा ही था, अपनी ज़िद पर आड़ जाने वाला, और इस वक्त वो टर्की टाइगर की ज़िद बनी हुई थी। असद चुपचाप चला गया था टाइगर का हुक्म बजा लाने, क्योंकि असद को पता था कि इसके सिवा और कोई चारा नहीं है। उसके पास टाइगर के मुंह से जो अल्फाज निकल चुके थे वो इनको पूरा करके ही दम लेगा। असद कब से रूम में खड़ा दिलावेज को टाइगर के साथ निकाह के लिए मना रहा था। असद को अच्छी तरह से पता था कि टाइगर अपनी ज़िद से कभी पीछे नहीं हटेगा, और असद नहीं चाहता था कि टाइगर दिलावेज के साथ किसी तरह की सख्ती करे। ना जाने क्यों ये लड़की असद को बहुत अजीज़ हो गई थी। मैं निकाह नहीं करूँगी, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो किसी भी आते जाते से निकाह कर लूँ। टाइगर बाहर टीवी लाउंज में बैठा दिलावेज और असद की आवाज़ें साफ सुन रहा था, और उसके माथे पर गुस्से से बल पड़े थे। टाइगर की ज़िंदगी में ये पहली बार हुआ था कि कोई उसे रिजेक्ट कर रहा था। टाइगर से ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। टाइगर झटके से अपनी जगह से उठकर रूम में आया। बाहर जो असद मैं खुद समझा लूँगा। रूम में जाकर टाइगर समझाते हुए असद से करख्त आवाज़ में बोला, नहीं भाई, आप मुझे छोड़ के मत जाना प्लीज़। दिलावेज ने आगे बढ़कर असद का हाथ थामकर रोती हुई आंखों से इल्तिजा की। दिलावेज इस वक्त टाइगर से बहुत डरी हुई थी। दिलावेज के हाथ पकड़ने पर टाइगर ने आईब्रो उठाकर असद की तरफ देखा, जिसका मतलब ये था कि बहन भाई का रिश्ता कब और कैसे जुड़ा। असद इस वक्त सच में इस लड़की का भाई ही लग रहा था। टाइगर प्लीज़। असद की आंखों में दिलावेज के लिए इल्तिजा थी, जिसे देखकर टाइगर बोला, कुछ नहीं कहूँगा, इसको बोलो आराम से मेरी बात सुन ले। असद दिलावेज के सर पर हाथ रखकर बोला, बच्चे प्लीज़ एक बात सुन लो। मैं वादा करता हूँ आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे इसकी बात नहीं सुनी, मुझे इससे डर लग रहा है। दिलावेज बच्चों की तरह असद का हाथ थाप कर रोते हुए बोली, असद तुम जाओ, मैं खुद हैंडल कर लूँगा। टाइगर ने ज़बरदस्ती असद को रूम से बाहर भेज दिया। असद के रूम से निकलते ही टाइगर ने रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। दिल डर के मारे दीवार के साथ लगी हुई खड़ी थी। टाइगर ने मोहब्बत भरी नज़रों से दिलावेज को देखा। रिलैक्स हो जाओ, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। आपका नाम क्या है? दिलावेज। वो डर से अटक अटक कर बोल रही थी। हाँ से आपका नाम दिल है? दिलावेज ने हैरत से टाइगर को देखते हुए सवाल किया। क्योंकि दिलावेज मुझे पसंद नहीं है। तो ना पसंद हो मुझे तो मेरा नाम पसंद है। वो सूसू करते रोते बोली, देखो दिलावेज नाम है मेरा। नाम पर जोर देते हुए टाइगर की बात को काट कर बोली। टाइगर के नाभी लबों को दो पल के लिए हंसी छू कर गुजरी थी। मगर मैं दिल ही बोलूँगा। टाइगर थोड़ा सा नज़दीक होते हुए बोला। दिलावेज घबरा कर पीछे होगी। अगर मैं कहूँ कि मुझे आपका नाम पसंद नहीं तो क्या आप अपना नाम मेरे कहने पर बदल देंगे? दिलावेज ने गुस्से से टाइगर से सवाल किया। मेरी जान जिस नाम से मर्जी बुला लेना, जो नाम मर्जी रख लेना, मैं सारे हक आपको देता हूँ। बस अपनी रजामंदी से निकाह करके मेरी ज़िंदगी में शामिल हो जाओ। मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। आप बहुत प्यार करता हूँ। आपने पहली नज़र में मेरा दिल चुरा लिया था, छोटी सी कांच की गुड़िया। असद ने उंगली से उसके नाक को प्यार से छूते हुए कहा, प्लीज़ आप मुझे छोड़ दें, मुझे अपनी अम्मी के पास जाना है। मेरी अम्मी के पास सच में पैसे नहीं है, मुझे बचाने के लिए आपको पैसे नहीं दे सकती। प्लीज़ मुझे मेरे घर जाने दें, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। वो रोते हुए टाइगर के आगे हाथ जोड़ी थी। मेरे पास ये सोने की बालियाँ और चेन है, अब ये रख लो और प्लीज़ मुझे जाने दो। वो रोते रोते टाइगर के साथ मासूम सी डील कर रही थी। टाइगर को इसकी मासूम सी डील पर हंसी आ गई। अरे मेरी मासूम मोहब्बत। दिलावेज की मासूमियत पर असफन को इस वक्त टूट कर प्यार आ रहा था। ठीक है, मैं आपको जाने दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है। क्या? डील मेरी मर्जी की होगी, फिर आप अपने घर जा सकती हैं। क्या शर्त है? आप एक बार मुझसे निकाह कर लो, फिर मैं आपको आपके घर छोड़ दूंगा। पक्का? हाँ पक्का। वो इतना मासूम थी कि एक पल में ही खुश होगी। टाइगर का इसकी मासूमियत पर मार मिटने को दिल कर रहा था। पागल लड़की, निकाह करके अपनी इज्जत बनाकर मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? हमने दिल में सोचकर अपने अनाबी लबों से मुस्कुरा दिया। अब चलें भाई। असफन ने दिल की रजामंदी चाहिए। जी चले। दिलावेज ने हाँ में सर को हिलाकर बोला। 1 मिनट रुको कहकर टाइगर ने अपना कबर्ड खोलकर इसमें से एक शॉपिंग बैग निकालकर इसके अंदर से रेड कलर का दुपट्टा निकाला, जिस पर गोल्डन कलर के धागे से बहुत खूबसूरती के साथ लिखा हुआ था, असफन की दुल्हन। असफन ने यह दुपट्टा इस वक्त मंगाया जब असद दिलावेज और मौलवी को लेने गया हुआ था। दुबई में इस तरह का दुपट्टा फ़ौरन मिलना बहुत मुश्किल था, क्योंकि इस तरह के दुपट्टे ऑर्डर पर तैयार करवाए जाते थे। मगर वो टाइगर था जिसका सिक्का डंके की चोट पर चलता था, इसलिए वो कभी भी कुछ भी कर सकता था, मंगवा सकता था। दुपट्टा खोलकर घूंघट की तरह दिलावेज के सर पर उड़ाकर अपना हाथ दिलावेज के आगे करते हुए बोला, असफन यार की दुल्हन।
जब वो दिल अवेज़ को बाहर लेकर आया तो बाहर बैठा असद, बेचारा असद बहुत परेशान था कि जो लड़की थोड़ी देर पहले रो रो कर लगाना हो रही थी वो इतनी आसानी से निकाह के लिए कैसे मान गई। पता नहीं कौन सी गोली खिला के ले आया बेचारी को। असद ने ठंडी आह भर कर सोचा। मौलवी ने निकाह करवाना शुरू कर दिया। असमन शहरयार वाल शहरयार रियाज, क्या आपको दिल अवेज़ वाल सफ्तर अली से निकाह कबूल है? अपने दिलो जान से कबूल है कि सिवाय बाकी कबूल है कि सिवा बाकी सारे अल्फाज असफन ने अपने दिल में ही कहे थे। दिल अवेज़ वाल सफ्तर अली, क्या आपको असफन यार वाल शहरयार रियाज से ये निकाह कबूल है? कबूल है। दिल अवेज़ ने 3 बार मौलवी साहब के पूछने पर आहिस्ता आहिस्ता से कहा कि कबूल है। असफन का दिल चाह रहा था कि सबको यहाँ से बाहर निकाल बाहर करे और अपनी शरीक हयात को एक बार अपने सीने से लगाकर खुद को ये यकीन दिलवाए कि अब वो हमेशा हमेशा के लिए असफन शहरयार की है। जैसे ही दिल अवेज़ का और असफन का निकाह हुआ, असफन मौलवी गवाह और असद के साथ ही बाहर आ गया। मौलवी और गवाह को रुखसत करने के बाद असफन असद के पास आकर खड़ा हो गया, जो गाड़ी से टेक लगाए दोनों आसीने पर बांध कर गुस्से से खड़ा हुआ था। नाराज़ हो असद के साथ आकर खड़े होते बोला, असफन इस वक्त तुम जाओ, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। आज पहली बार हुआ था कि असद को टाइगर या असफन की किसी बात से इख्तलाफ था। असद की नाराज़गी असफन के लिए बहुत मानी रखती थी। वो इसका दोस्त था, यार था, राइट हैंड था, उसकी बहन का सुहाग था। मगर वो इस वक्त असद ये बात बताना चाहता था कि वो अपने दिल के हाथों कितना मजबूर था। असद ने इससे पहले मिल चुका हूँ। असफन ने खुद से बात शुरू की। कहाँ? असद ने उसे बड़ी नज़रों से देखकर कहा, जब मैं पाकिस्तान गया था तो सरताज की फैक्ट्री के पास जिस कॉलोनी में अपार्टमेंट लिया था उसके साथ में इसका घर था। टाइगर पाकिस्तान सरताज के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने गया था। असद को इसकी बात पर यकीन आ गया क्योंकि असद ने जब इस लड़की का डाटा निकलवाया था तो इसमें भी इसका यही एड्रेस था। इसलिए असद की बात को जुटलाने का मतलब तो नहीं था। असद मैंने जब इसको पहली बार देखा तो मैंने जो इसके लिए महसूस किया असद मैंने आज से पहले कभी किसी लड़की के लिए महसूस नहीं किया। असद तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो यार, तुमको पता है मैंने कभी किसी लड़की में इंटरेस्ट नहीं लिया। मेरी 30 साल ज़िंदगी में कभी कोई लड़की अच्छी नहीं लगी, कभी कोई लड़की मेरी ख़ास नहीं हुई, मगर असद इस छोटी सी लड़की ने मेरे दिमाग, मेरे दिल, मेरे आवाज़ों पर तहलका मचा रखा था। मैंने इसको भूलने की कोशिश की, मुझे इस लड़की से मोहब्बत हो गई। मैंने इसे सच को बहुत जुटलाया, मगर जब किस्मत इसे दोबारा मेरे सामने ले आई तो इस लड़की के लिए मेरी सारी फीलिंग्स क्लियर हो गई। इसलिए मैंने तुम्हें घर पर बुलाया था, मगर तुमने आते ही मेरा पारा इतना हाई कर दिया था कि मुझे कुछ बोलने ही नहीं दिया, वरना मैं तुम्हें इस वक्त भी ये सब बताना चाहता था। असफन की सच्चाई उसकी आंखों से साफ नज़र आ रही थी। वैसे भी असफन शहरयार कभी झूठ नहीं बोल सकता था। असद को इस बात का पूरा यकीन था। असफन तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? असद अफसोस से बोल रहा था। असद को शर्म आ रही थी कि किस तरह उसने अपने दोस्त के बारे में गलत सोच लिया, जबकि असद को पता था कि असफन को कभी लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं था। वो तो स्कूल और कॉलेज के ज़माने से ही ऐसा था। इतना डैशिंग था कि लड़कियां मरती थी इस पर, मगर असफन यार के दिल को कभी कोई ना भाई, अगर भाई भी तो ये छोटी सी नाजुक सी लड़की। बताने वाला था कमीने, मगर तूने पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या सोच लिया था। इसलिए मैंने भी सोचा कि ये जितना मेरे बारे में गलत सोच सकता है एक बार ही सोच ले। असफन मसनू गुस्से से बोलकर गाड़ी में आकर बैठ गया। दूसरी तरफ का गेट खोलकर असद भी आकर गाड़ी में बैठ गया। सॉरी यार, असल में वो लड़की बहुत मासूम है, पता नहीं उसे देखकर मुझे क्यों नूर की याद आती है। असद नूर का नाम लेते हुए रंजीदा हो गया। डोंट वरी, परेशान मत हो, मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर का भाई इस वक्त जाग गया दिल अवेज़ को देखकर, इसलिए वादा करता हूँ कि तुम्हारी इस बहन को मैं कोई परेशानी और दुख नहीं दूंगा। असफन असद को परेशानी से निकालने के लिए रिलैक्स कर रहा था। असद बचपन से लेकर अपनी बहन के लिए कितना परेशान रहता था, कितना रोता था। वो रातों को उठ कर नूर के लिए ये सब कुछ असफन की आंखों से छुपा हुआ नहीं था। थोड़ा दूर आकर असफन ने गाड़ी एक 5 स्टार रेस्टोरेंट के आगे रोकी। चल जाकर अच्छा सा खाना पार्सल करवा के लिया, तेरी बहन घर में भूखी है, असफन हंसते हुए बोला। असफन असद का मूड ठीक करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि असद का दिमाग अभी भी नूर को ही सोच रहा था। असद और असफन खाना लेकर आए और असफन के अपार्टमेंट के सामने आकर गाड़ी रोकी। ओके, अब मैं चलता हूँ, असद ने असफन से कहा। आज अपनी बहन के साथ खाना खाकर जाना। गाड़ी से उतरते हुए असफन असद को चढ़ाने के लिए बोला, अपना मुंह बंद कर और दफ़ा हो जाकर खुद भी खाना खा ले, उसे भी खिला। असद असफन के मजाक से चिढ़कर बोला, असफन यार प्लीज़, दिल अवेज़ को टाइम देना ताकि वो तुझे एक्सेप्ट कर सके, तुम्हारी और इसकी उम्र में बहुत फ़र्क है। उसे असफन की तरह प्यार से समझाना, उसे अपने टाइगर वाले रूप से प्लीज़ दूर रखना, तुम्हारा टाइगर वाला रूप वो नहीं सह पाएगी। असद दिल अवेज़ के लिए बहुत फिक्रमंदी के साथ असफन को समझा रहा था। बड़ी फिक्र है अपनी कल बनी बहन की, और मेरी बहन जो सालों से तुम्हारे लिए रो रही है उसका हिसाब कौन देगा?
تم نے تو کبھی فون پر بات کرنا بھی گوارا نہیں کیا، حسون نے چلتے چلتے کہا تو اسد جلدی سے گاڑی سے اتر کر حسون کے سامنے آ گیا۔ حسون تمہیں پتا تھا میری اور مسکان کے نکاح کے بارے میں؟ پتہ ہے تو بتا دو یار، میری اتنے سال کی تکلیف کو کم کر دو۔ اسد حسون کو خاموش دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ حسون کی گول گول باتوں سے اسد کو پہلے بھی کئی بار شک ہوا کہ حسون کو نکاح کا پتہ ہے، مگر آج تو حسون کلیئر بول گیا، کیونکہ جب مجھ سے چوری سسر اور داماد دونوں کھچڑی پکائی تھی تب تکلیف نہیں ہوئی۔ سوری یار، انکل نے اپنی قسم دی تھی۔ تم دونوں قسموں میں پیسہ کون؟ میری معصوم بہن، اب جاؤ، صبح تمہاری فلائٹ ہے، جا کر آرام کرو۔ ٹائیگر غصے والی کیفیت سے جاتا ہوا بولا تھا۔ اپنی منہ والی بہن کے لیے بے فکر رہنا، بہت پیار کرتا ہوں اسے، کبھی اس کی آنکھوں میں میری وجہ سے آنسو نہیں آئیں گے، یہ وعدہ ہے میرا، کہتا ہوا اپنے اپارٹمنٹ میں داخل ہو گیا۔ حسون جب کھانا لے کر گھر کے اندر آیا تو دروازہ کھولتے اس کی نظر سامنے صوفے پر پڑی ہوئی دل پر گئی۔ حسون کا گھر بہت ہی خوبصورت تھا، مگر صرف 2 کمروں پر مشتمل تھا۔ ایک روم حسون نے آفس کی طرح سیٹ کیا ہوا تھا، دوسرا اس کا بیڈ روم تھا، بیچ میں چھوٹا سا لاؤنج، ایک چھوٹا سا اوپن کچن تھا۔ ویسے تو ٹائیگر کی دبئی میں بہت ساری پراپرٹی تھی، اپنا ایک خوبصورت بنگلہ تھا، مگر ٹائیگر چھوٹے سے گھر میں رہنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اپنے لیے بہت ہی مہنگی جگہ پر یہ خوبصورت چھوٹا سا اپارٹمنٹ خریدا تھا۔ اسد کا اپارٹمنٹ بھی اسی ایریا میں تھا، 10 منٹ کے سفر پر۔ حسون دروازہ بند کر کے اندر آ گیا۔ دلاویز سامنے صوفے پر ہی لیٹی ہوئی سو رہی تھی، اپنے آپ سے بے خبر، دوپٹے سے بے نیاز کچھ ایسی لیٹی ہوئی تھی، بال جو کچر سے نکل کر چہرے پر آ گئے تھے۔ وہ صوفے کی پشت پر سر ٹکائی تھی، ایک ہاتھ صوفے سے نیچے لٹکا ہوا تھا۔ یہ لڑکی میری جان لے کر رہے گی، حسون نے دل کو دیکھ کر ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا۔ کھانا وہیں ٹیبل پر رکھا تھا۔ حسون دل کے پاس آ کر اس معصوم چہرے کو نہارتے ہوئے اس کے پاس زمین پر ایڑیوں کے بل بیٹھ گیا، اس کے بالوں کی لٹوں کو چہرے سے ہٹاتے ہوئے سرگوشی میں بولا، میری چھوٹی سی جان، صرف 2 ملاقاتوں میں آپ نے مجھے مجنون بنا دیا ہے۔ میرے 30 سال سے سنبھالے ہوئے دل کو آپ نے 2 ملاقاتوں میں بے لگام اور باغی بنا دیا ہے۔ میرا دل چرانے والی چھوٹی سی چور۔ حسون بڑی محبت بھرے انداز میں اس کے گال کو اپنے ہاتھوں کے انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے کہا۔ وہ آہستہ سے اپنے دل کی باتیں سوئی ہوئی دلاویز سے کہہ رہا تھا۔ دل کی آنکھ حسون کے ہاتھوں کی حرارت سے کھل گئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ دلاویز حسون کے ہاتھ کو جھٹکتے ہوئے ہڑبڑا کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ فی الحال تو کچھ نہیں کر رہا تھا، بس اپنی سوئی ہوئی بیوی کو کھانے کے لیے اٹھا رہا تھا۔ حسون صوفے پر سیدھا ہو کر دلاویز کے پاس بیٹھ گیا۔ چلو اٹھو، فریش ہو کر آؤ، کھانا کھاتے ہیں۔ آپ مجھے میری امی کے پاس کب چھوڑ کر آئیں گے؟ حسون نے دل کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ دل، پہلے اٹھ کر کھانا کھاؤ، میں نہیں کھاؤں گی، اور میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ میرا نام دلاویز ہے۔ دلاویز، مجھے دل مت بولا کریں، مگر میں تو دل ہی بولوں گا، کیونکہ مجھے دل ہی اچھا لگتا ہے۔ تم میرا دل ہو، کانٹ کی گڑیا۔ حسون کی آنکھوں میں دل کے لیے پیار ہی پیار تھا۔ شاباش، آ کر کھانا کھا لو۔ میں نہیں کھاؤں گی تو ٹھیک ہے، میں زبردستی کھلاؤں گا۔ عجیب زبردستی ہے، آپ چپ کر کے کھانا کھا لو، مجھے کوئی زبردستی کرنے کا شوق نہیں ہے۔ دل، پلیز اس طرح کے حالات ہی مت پیدا کرنا کہ میں آپ پر کوئی سختی یا زبردستی کروں۔ پلیز آپ مجھے یہ بتائیں، آپ مجھے میری امی کے پاس کب چھوڑ کر آئیں گے؟ حسون دل کے سوال سے اریٹیٹ ہونے لگا۔ حسون دل کو نہیں بتانا چاہتا تھا کہ اس کے اپنے گھر والوں نے اس کی عزت کا سودا کیا تھا۔ بتائیں کب چھوڑ کے آئیں گے مجھے؟ دل کی سوئی ایک ہی سوال پر اٹکی ہوئی تھی، کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں جانے دوں گا۔ حسون دل کے سوال سے تنگ آ کر سچ بول گیا تھا۔ تو کیا آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا کہ نکاح کے بعد آپ مجھے چھوڑ آئیں گے؟ یہ تو میری جان آپ کو خود سوچنا چاہیے تھا نا کہ نکاح کے بعد اپنی عزت بنا کر میں آپ کو کیوں چھوڑوں گا؟ حسون نے پیار سے تھوڑا سا دل کے قریب ہو کر بولا۔ دل نے حسون کو زور سے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ دور ہے مجھ سے۔ حسون نے غصے سے اپنی مٹھیاں بند کر کے اپنے غصے کو ضبط کرنے کی پوری کوشش کی تھی۔ دل کے اس انداز سے ٹائیگر غصہ آ گیا۔ ٹائیگر سے اپنی اتنی توہین برداشت نہیں ہو رہی تھی، جس کو دیکھ کر ہزاروں لڑکیاں سے اپنی باہوں میں بھرنا چاہتی تھیں، جس کے ایک اشارے پر لڑکیاں اس پر مار مٹنے کو تیار تھیں۔ وہ اس طرح کسی لڑکی کے ہاتھوں ذلیل ہو، یہ بات اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ دل حسون کو دھکا دے کر خود صوفے سے اٹھ کر حسون سے دور جا کر دیوار سے لگ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ جھٹکے سے اٹھتا ہوا دل کے قریب آیا اور غصے سے دل کی آنکھوں میں دیکھ کر دل کی کمر میں ہاتھ ڈال کر کھینچ کر اسے اپنے قریب کیا۔ دل اس اچانک ہوئی افتاد سے حسون کے سینے سے ٹکرائی۔ دل نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ ٹائیگر کے سخت سینے کے ساتھ دل کا ماتھا ٹکرایا تو دل کو ایسے لگا جیسے بیچاری کا سر کسی نے دیوار کے ساتھ مار دیا ہو۔ تم نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ ٹائیگر نے دل کے جبڑے کو زور سے پکڑ رکھا تھا اور ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈالے ہوئے اسے خود کے ساتھ لگائے کھڑا تھا۔ تو میں کیا لگتا ہے کہ میں کوئی سڑک چھاپ عاشق ہوں، آوارہ ہوں، جو ہر لڑکی کے ساتھ پیار محبت کے دعویٰ کرتا پھرتا ہوں؟ ویسے میں نے ایسا بھی کر دیا جو آپ نے اتنا گھٹیا ری ایکشن دیا۔
टाइगर ने गुस्से से एक एक लफ्ज़ को चबाकर बोला। दिल की कमर पर अपने हाथों का दबाव बढ़ाते हुए बोला, अगर मुझे आपके साथ कुछ करना होता तो मुझे निकाह करने की ज़रूरत नहीं थी। किसी लड़की को अपने बिस्तर की जीनत बनाना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। पागल लड़की, अगर कुछ नहीं किया तो इसका मतलब है कि मैं आपको अपनी इज्जत बनाकर रखना चाहता हूँ। बहुत प्यार करता हूँ आपसे। दिल की आंखों में टाइगर के डर से आंसू जारी थे। दिल की आंखों में आंसू देखकर असफन नरमी से बोला, प्लीज़ अब रोना बंद करो। दिल में आप पर कोई सख्ती नहीं करना चाहता। आपकी आंखों में आंसू मुझे तकलीफ़ दे रहे हैं। आपने जो रिएक्ट मेरे साथ किया है, अगर आपकी जगह कोई और करता तो मैं जान ले लेता उसकी। असफन यार की दुनिया दीवानी, हज़ारों लड़कियां मुझ पर मरती हैं। हाँ तो इस दीवानी दुनिया से 2-3 लड़कियां पकड़ कर निकाह कर लें। दिल सूं करके रोते हुए टाइगर की बात को बीच में ही काट कर बोली। उसके मासूम से गुस्से पर तो असफन के नाभी लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। अब मैं क्या करूं जो मेरा दिल आप पर मर मिटा है। मुझे 2-3 नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ एक चाहिए, वो भी आप, और बस आप। असफन दीवानों की तरह दिल पर अपनी नज़र जमाए जमाए खड़ा देख रहा था। असफन ने दिल के पास आकर सॉन्ग के 2 बोल शायरी के अंदाज से उसके कान में कहते, असफन यार की दुनिया दीवानी और असफन यार इस कांच की गुड़िया का दीवाना हो गया। अब तो दिल आपको मेरी पनाह में ही रहना है, चाहे प्यार से रहें या ज़बरदस्ती, ये आपकी मर्ज़ी है। असफन दिल के करीब होकर दिल के माथे से अपना माथा टिकाकर आंखें बंद करके अपने आप को सुकून दे रहा था। पीछे हटें, इस तरह से मेरे पास मत आए। असफन को पीछे करके गुस्से से चिल्लाई, मेरी जान आपके पास ना आऊँ तो कहाँ जाऊँ? जब से आपको देखा ना दिन को सुकून है ना रातों को चैन। मेरे दिल का सुकून हो तुम। आपको मेरी इतनी सी बात क्यों समझ नहीं आ रही? असफन ने दिल की कमर में हाथ डालकर फिर से उसे अपने करीब कर लिया और अपनी मर्दाना छोटी छोटी दाढ़ी वाली चीक्स को दिल की नरम गुलाबी चीक्स के साथ रब करते हुए बड़ा मधुर सा होकर बोला, प्लीज़ दिल, अपनी मर्ज़ी से अपनी खुशी के साथ मेरी ज़िंदगी में शामिल होकर मेरी ज़िंदगी में खुशियों के रंग भर दो। मैं वादा करता हूँ हमेशा आपको खुश रखूँगा, अपनी पलकों पर बिठा कर रखूँगा, कोई गम आपके पास नहीं आने दूँगा। दिल बिना असफन की किसी बात को गौर से सुने उसकी गिरफ्त से निकलने की मुसलसल कोशिश कर रही थी। दिल, इस तरह की हरकत दोबारा मत करना, जो दिल में है वो सब करना। हम नखरा रदार बचपना सारा आंखों पर, मगर कभी मेरी मोहब्बत को इग्नोर करके मुझसे दूर होने या मेरी गिरफ्त से निकलने की कोशिश भी मत करना। मेरी गिरफ्त से निकलना इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रही हैं। जो चीज़ मेरी होती है, जब तक मैं खुद ना चाहूँ, हम मेरी गिरफ्त से नहीं निकल सकती। ये बात हमेशा ज़हन नशीन करके रखना। टाइगर ने दिल की कनपट्टी पर 2 उंगलियों को दबाते हुए कहा, मैं तो अपनी बेजान चीज़ों के लिए इतना पॉसेसिव हूँ, तो फिर मैं आपको कैसे जाने दूँगा? आप तो मेरी मोहब्बत हो, असफन शहरयार की मोहब्बत, और टाइगर जुनून हो आप। टाइगर प्यार से बोल रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी में शामिल हो जाओ। शायद दुनिया खुशियाँ लाकर आपके कदमों में रख दूँगा। अगर मुझसे दूर जाने की कोशिश की तो यही दुनिया पर इतनी तंग कर दूँगा कि आपका सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। मुझे टाइगर बनने पर मजबूर मत करना दिल, तुम्हारी नाजुक जान टाइगर का गज़ब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। प्लीज़ अब रोना बंद करो दिल, मैं आप पर कोई सख्ती नहीं करना चाहता। दिल के आंसू असफन को तड़पा रहे थे। टाइगर इतना नरम दिल तो कभी भी नहीं था जो किसी के आंसू देकर यूँ पिघल जाता, मगर जाने इस लड़की में ऐसा क्या था कि इसके आंसू टाइगर को तकलीफ़ दे रहे थे। अगर मुझे आप साथ कुछ करना होता तो मुझे निकाह करने की ज़रूरत नहीं थी। पागल लड़की, अगर कुछ नहीं किया तो इसका मतलब है कि आपको अपनी इज़्ज़त बनाकर हमेशा अपने साथ रखता हूँ। मुझे आपका प्यार चाहिए, आपके जिस्म की भूख नहीं है। बेवकूफ़ लड़की, बहुत प्यार करता हूँ आपसे। दिल की आंखों में मुसलसल आंसू आने की वजह से असफन की गिरफ्त ढीली हो गई थी। प्लीज़ अब रोना बंद करो। वैसे मुझे बहकाने में भी आप इन हमारा लिट्टों का ज़्यादा कसूर है, इनको संभाल के रखा करो। दिल का डरा हुआ चेहरा देखकर असफन दिल को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था। चलो शाबाश, अब अच्छे बच्चों की तरह मुँह हाथ धोकर आओ, मैं आपके लिए खाना निकालता हूँ। दिल फ्रेश होकर निकली तो असफन टेबल पर खाना लगा चुका था। हाँ जो शाबाश। एक कुर्सी को खींचते हुए असफन ने इस पर बैठने का इशारा किया। दिल आकर चुपचाप खाने की टेबल पर बैठ गई। दिल इस वक्त बहुत डरी हुई थी। असफन उसे खाना खाते छोड़कर अपने ऑफिस रूम में आ गया ताकि वो नॉर्मल होकर खाना खा सके। दिल को काफ़ी भूख लगी हुई थी। असफन के जाने पर जल्दी जल्दी खाना खाने लगी। टाइगर अपने ऑफिस रूम के लैपटॉप से दिल को खाना खाते हुए देख रहा, मुस्कुराया। मेरी बुक्कड़ बीवी, अपने गरीब शोहर को भी पूछ लो कि उसने भी खाना खाया है कि नहीं। भूख तो मुझे भी बहुत लगी है मैडम, आपके इश्क में कर रहा से मैंने भी खाना नहीं खाया। वो दिल को लैपटॉप की स्क्रीन पर देखकर खुद से ही बातें कर रहा था। वो दिल को देखकर मुस्कुरा रहा था। इतने में अमजद की कॉल आने लगी तो वो फ़ोन बात करते हुए मसरूफ़ हो गया। असफन काफ़ी देर के बाद रूम से बाहर आया तो देखा कि दिल खाना खाने के बाद सोफे पर ही आलती पालती मार कर बैठी हुई थी और उदासी खाली खाली नज़रों से अपने पैरों को देखी जा रही थी।
دل آپ ابھی تک سوئی نہیں؟ آپ نے بتایا ہی نہیں کہ کہاں سونا ہے۔ دل کی طرف سے معصوم سا جواب آیا، میری جان نارملی لوگ تو بیڈ روم میں ہی سوتے تھے۔ بیڈ روم تو ایک ہی ہے، اگر میں سو جاؤں گی تو آپ کہاں سوئیں گے؟ میں بھی بیڈ روم میں ہی سوؤں گا۔ اسمن بات کرتے کرتے ہوئے بھی بیڈ روم میں آ گیا تھا اور کبرڈ سے اپنے لیے نائٹ سوٹ نکالنے لگا۔ دل کچھ کہنا چاہتی ہو، دل جو اسمن کے پیچھے پیچھے روم میں آ کر اسمن سے تھوڑی دور کھڑی ہو کر اپنے ہاتھوں کو مروڑ رہی تھی اور کنفیوز اور ڈری ہوئی اپنے ہونٹوں کو چبا رہی تھی۔ جی کہنا ہے، مسلسل اپنے ہونٹوں کو چبا رہی تھی۔ میری جان پلیز ان کو ہمارے لیے ہی رہنے دو۔ ہم نے ہاتھ کے انگوٹھے سے دل کے ہونٹوں کو آزاد کرتے ہوئے بولا۔ اسمن کے ہاتھ لگانے سے دل نے جلدی سے گھبرا کر 2 قدم پیچھے لیے۔ اسمن نے اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچا اور گھماتے ہوئے کبرڈ کے ساتھ لگا کر اس کے ہاتھ اوپر کی طرف کرتے ہوئے پن کر دیا۔ اس کی نظر دل کے ہونٹوں پر تھی۔ وہ بے اختیار ہو کر دل کے نازک سے لبوں پر جھکا اور اپنے انابی لبوں کو قید میں لے گیا۔ اسمن ابھی ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ دل کو ٹائم دینا چاہتا تھا تاکہ وہ خود سے اسمن کو ایکسیپٹ کر سکے، مگر جب دل اس کے سامنے آتی اس وقت وہ کمزور پڑ جاتا۔ ابھی بھی یہی ہوا تھا، وہ بنا ارادے کے ہی دل کے اتنے نزدیک ہو گیا تھا کہ اس کی سانس سے روک کے کھڑا تھا۔ وہ اتنی شدت سے لبوں پر جھکا ہوا تھا کہ دل کی نسیں سانس سے گھٹنے لگی تھی۔ دل نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے پیچھے کو دھکیلا۔ اسمن نے بڑی مشکل سے خود کو دل سے پیچھے کیا۔ یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ اس پر دل کا لہجہ شرم و حیا سے ڈوبا ہوا تھا۔ پتہ نہیں میری جان کیا کہہ رہا تھا، پر جو بھی کہہ رہا ہوں نا، یقین مانو دل کے ہاتھوں سے مجبور ہو کر کہہ رہا تھا۔ سچ میں میرا ایسا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ دل، یہ آپ نے مجھے کیا کر دیا؟ میں تو ایسا کبھی بھی نہیں تھا۔ اسمن اپنی نشیلی آنکھوں سے دل کو اس طرح دیکھ رہا تھا، دل کو خوف آنے لگا۔ کیا آپ نے شراب پی ہے؟ ہاں ہاں ہاں، ٹائیگر کیپ پورے روم میں گونجا۔ وہ ہنستا ہوا کتنا خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کے گالوں پڑے ڈمپلز جو ہنسنے کی وجہ سے اور بھی گہرے ہوئے تھے، جن کو دیکھ کر دل جو تھوڑی دیر پہلے اتنی گھبرائی ہوئی تھی، اسمن کھلا کر ہنستے ہوئے دیکھ کر دل کا دل 100 کی سپیڈ دھڑکا تھا۔ دل کے دماغ میں یہ بات آئی کہ یہ شخص اتنا خوبصورت ہے۔ اس کو یوں کھلکھلاتے ہوئے ہنستے دیکھ کر دل کے منہ سے بے اختیار ماشاءاللہ نکلا تھا۔ اسمن کو اپنی طرف غور سے دیکھتے ہوئے دل کے پاس جا کر اس کے کانوں میں یہ سانگ گنگنا رہا تھا۔ ایک تو یہ سانگ جو ہے، میری جان میں شراب نہیں پیتا، مجھے آپ کا نشہ ہے جو میرے ساتھ چڑھ کر بول رہا ہے۔ اسمن اپنے گالوں کو دل کے گال سے رب کر رہا تھا۔ دل پوری طرح اس کے سر میں جکڑی ہوئی تھی۔ اس وقت اسمن دل کو اپنی باہوں میں لے کر کھڑا تھا، مگر اس وقت وہ کوئی مزاحمت نہیں کر رہی تھی، بس اسمن کی آنکھوں میں دیکھے جا رہی تھی۔ دل کے لیے یہ احساس نیا تھا جسے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ جب بھی علی دل کے پاس آتا، دل کو اس کا پاس آنا بہت برا لگتا، مگر اسمن کا قریب آنا دل کو اچھا لگ رہا تھا، بس دل کو اغوا کر کے لے آیا تھا۔ اگر یہ سب نہ ہوتا تو شاید دل اپنی قسمت پر رش کرتی، اگر اتنا پیارا شہزادہ اللہ نے دل جیسی لڑکی کی قسمت میں لکھ دیا، جس نے کبھی زندگی میں نہ اچھا کھایا اور نہ ہی اچھا پہنا تھا۔ کہاں اس نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ترستے ہوئے زندگی گزاری، اور یہاں اسمن جیسا شہزادہ جو اس کو اتنا چاہتا تھا۔ دل کی گردن پر اپنے لبوں سے پیار کرتے ہوئے وہ بیچ بیچ میں اپنی خوبصورت آواز میں رومانٹک سانگ کے بول گنگنا رہا تھا۔ اسمن کی آواز بہت خوبصورت تھی، جتنا خوبصورت وہ خود تھا، اس سے زیادہ خوبصورت اس کی آواز تھی۔ اس کی آواز ایسی تھی جیسے وہ فل نشے میں ہو۔ اسمن کی قربت دل کو سکون دے رہی تھی۔ اسمن اور دل پتہ نہیں کب تک پیار کے حسین لمحوں میں کھوئے رہتے، مگر اسمن کے فون پر آتی کال کی رنگ ٹون نے اس کو ہوش کی دنیا میں واپس لے آئی۔ اسمن کو اس وقت فون زہر لگ رہا تھا۔ غصے سے فون کو پینٹ کی پاکٹ سے نکال کر بنا دیکھے کس کا فون ہے، فون کو بیڈ پر اچھال دیا۔ میں باہر لاؤنج میں جا کر سو جاؤں؟ دل حیا کے رنگ سے بکھری شرم کے مارے گھبرائی ہوئی جلدی جان چھڑانے کے انداز میں بولی، نہیں، آپ روم سے باہر نہیں سو سکتی۔ میرے آنے سے پہلے 5 منٹ کے اندر بیڈ پر سو جاؤ، ورنہ میں آ کر اپنے سینے سے لگا کر سلاؤں گا۔ اب چوائس آپ کی ہے کہ آپ بیڈ پر سونا پسند کریں گی یا میرے سینے پر۔ کہتا ہوا کبرڈ سے اپنے ٹراؤزر اور شرٹ لے کر باتھ روم میں چلا گیا۔ 10 منٹ بعد جب باہر نکلا تو اسمن کی امید کے عین مطابق دل بیڈ پر آنکھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے سونے کی مکمل ایکٹنگ کر رہی تھی۔ ڈرامے باز ڈرپوک، چلو میری جان، دیکھتا ہوں کب تک آپ میری قربتوں سے اس طرح دور بھاگتی ہیں۔ وہ دن دور نہیں کہ جب آپ کو میری پناہوں سے زیادہ کہیں سکون نہیں ملے گا۔ ایک بار میری باہوں میں آ کر تو دیکھو میری جان، کتنے خوبصورت جذبات اپنے دل کے اندر چھپائے ہوئے بیٹھا ہوں۔ کتنا تڑپایا آپ نے مجھے ان 2 مہینوں میں، اپنی ایک ایک تڑپ کا آپ سے گن گن کر حساب لوں گا۔ بس میری جان، تھوڑا سا آپ سنبھل جائیں۔ وہ مسکراتا ہوا اپنے دل میں سوچتا ہوا
सोचता हुआ मिरर के सामने आकर खड़ा होकर बाल टॉवल से खुश करने लगा। दिल जो जाग रही थी बस असफन की बातों के डर से सोने की एक्टिंग कर रही थी, जो आंखों से अपनी आंखों से थोड़ा सा बाजू उठाकर असफन को ही देख रही थी। वो लगी इतना खूबसूरत रहा था, दिल से उसे देख के बिना रहा ही नहीं जा रहा था। काले ट्राउज़र में काली स्लीवलेस शर्ट पहने, डार्क ब्राउन बिखरे गीले बाल, गोरे चेहरे पर छोटी छोटी दाढ़ी जिसको बड़ी महारत से सेट किया गया था, उसकी नशीली आंखें जो बिना पिए ही नशे में रहती थी। टी शर्ट के गोल गले से उसके सीने से मर्दाना मजबूत सीना नजर आ रहा था। उसके जिम वाले डोले, इस पर उसके नाजुक उसके बाजुओं पर मर्दाना बाल जो इसकी शख्सियत को और भी निखारे थे। इस पर गहरे डिम्पल जो दिल की जान निकारे थे। हसन का मिरर से दिल की चोरी देखने पर वाली हरकतें नोट कर रहा था। मेरी जान, अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी को चोरी चोरी नहीं ताड़ते, हुक्म करो तो पास आ जाता हूँ, पूरे का पूरा आपका हूँ। अच्छा देख लो, वो मिरर में आँख मारते हुए बोला। मगर दिल ने इस तरह से प्रेजेंट करवाया कि वो गहरी नींद सो रही है, और ना तो उसने आँख मारते हुए देखा और ना उसने उसकी वो बात सुनी है। ड्रामेबाज अच्छी एक्टिंग कर लेती है। वो मुस्कुराता हुआ बेड की दूसरी तरफ आकर लेट गया। असल लड़कियों को इनके घरों तक बहिफाजत पहुंचाते पहुंचाते बहुत थक गया था। अपने आप को कुछ देर आराम देने के लिए गाड़ी से टेक लगाकर खड़ा हुआ था और किसी गहरी सोच में था कि हमेशा से असवंत को मेरे और मुस्कान के मतलब निकाह का पता था, तो इसका मतलब मैं हर साल जब पाकिस्तान आता था तो ये बात भी ज़रूर असवंत को पता होगी। ओह माय गॉड, मैं कैसे भूल गया वो टाइगर है जो जुर्म की दुनिया की हर खबर पर नज़र रखता है। तो वो कैसे अपनी इकलौती बहन से बेखबर रह सकता था। टाइगर की काल पर असद सोचूं कि दुनिया से बाहर आया। हाय टाइगर, अगर खुद से बातें कर ली हो तो घर दफा हो जाओ। टाइगर को असद ने कुछ देर पहले ही मैसेज करके बताया था कि सब काम ओके हो गया, सब लड़कियां बहिफाजत अपने घरों तक पहुंच गई, इसलिए टाइगर को पता था कि अब असद फ्री है। वेट, तुम्हें कैसे पता? मैं खुद से बातें कर रहा था। आई थिंक तुमने मुझ पर कैमरे लगा रखे हैं। बड़ी खुशफहमी है तुम्हें अपने बारे में। तो मैं ऐसी भी कोई अजीम हस्ती नहीं हो कि मैं तुम पर कैमरे लगाऊं। हसबन जान पूछकर असद को चढ़ाते हुए बोल रहा था। कमीने, बेस्ट फ्रेंड है तू मेरा, दो जिस्म एक जान है हम, इसलिए तू क्या करता है क्या सोचता है मुझे सब पता होता है। अब ज़रा घर तशरीफ़ ले जा, अभी तो तेरे ससुर सो गए होंगे, सब जाकर मिलना, तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज़ है उनके पास। क्या सरप्राइज़ है? असद ने तजस्सुस से पूछा। मुझे क्या पता, सुबह अपने ससुर से पूछ लेना। अभी घर जाकर आराम करो, मैंने खान बाबा को फ़ोन कर दिया, वो तुम्हारा रूम फ्रेश करवा चुके हैं। इतना कहकर अल्लाह हाफिज़ कहकर असद ने फ़ोन बंद कर दिया। इतने सालों बाद असद आज पुरसकून होकर घर जा रहा था। आज उसके दिल को सुकून था कि असद को इसके और मुस्कान के निकाह का पता है। आज वो काफ़ी हल्का महसूस कर रहा था। असद हर साल पाकिस्तान आकर मुस्कान को बर्थडे गिफ्ट और भूखे सोती हुई मुस्कान के रूम में रखकर घंटों सोफ़े पर बैठकर मुस्कान को देखता रहता, फिर अपनी हसरतों को दिल में लिए वापस चला आता। खान बाबा को मुस्कान और असद के निकाह का पता था, इसलिए उसे घर में आने जाने का कोई मसला नहीं था। शहरयार साहब कई बार कहा कि बेटा तुम मुस्कान से मिल लो, मगर असद हर बार ये कहकर इनकार कर देता कि नहीं, जब तक असद को निकाह का पता नहीं चलेगा मैं मुस्कान से कभी नहीं मिलूँगा। वो कितने घंटों मुस्कान को खड़ा तकता रहता, मगर आज वो मुस्कान को नींद से उठाकर मिलने की तमन्ना दिल में लिए जा रहा था। उसके दिमाग में अचानक एक बात आई, इसका मतलब कि पूरे घर में कैमरे हैं, जिसकी वजह से असद की नज़र हमेशा घर में हुई होती है। उफ, मैं कैसे भूल गया कि वो टाइगर है जिसकी सोच वहाँ से शुरू होती है जहाँ पर हमारी ख़त्म होती है। इसका मतलब मुस्कान और अंकल के रूम के सिवा पूरे कमरों में कैमरे नस्ब हैं, इसलिए टाइगर को असद का हमेशा पाकिस्तान आकर मुस्कान से ना मिलने का पता था। अब असद बात को मुस्कान के रोने की वजह भी समझ आई। हसबन ने कहा रात इससे यही तो कहा था कि इसकी बहन जो सालों से रो रही है इसका हिसाब कौन देगा। कमीने को मेरे साथ हर साल यहाँ आने की खबर थी और मुझे भनक तक नहीं लगने दी। क्या दिमाग पाया तूने टाइगर? ऐसे ही तो लोग तुझे अंडर माफिया का टाइगर नहीं बोलते। कमीने, तू डिज़र्व करता है। असद ने हंसते हुए खान बाबा को कान मिलाई। उम्मीद के मुताबिक खान चाचा ने दूसरी बेल पर ही कॉल उठा लिया। अस्सलाम वालेकुम खान बाबा। वालेकुम अस्सलाम। असद बेटा कैसे हैं? ठीक हूँ खान बाबा, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। आपसे एक छोटा सा काम था। जी जी हुक्म करो बेटा। खान बाबा, रात बहुत हो चुकी है, प्लीज़ मुस्कान की गैलरी का कैमरा ऑफ कर दें। खान बाबा एक समझदार आदमी था, फ़ौरन से समझ गए और हंसते हुए बोले ठीक है बेटा, अभी कर देता हूँ। चलो मेरी प्रिंसेस तैयार हो जाओ हमारी मुलाकात के लिए। असद अपने अनाबी लबों से मुस्कुराते हुए निचले किनारों को दांतों तले दबाकर गाड़ी में बैठ गया। मुस्कान सोने के लिए कब्र से नाइट ड्रेस निकाल कर वॉशरूम में चली गई। असद जो गैलरी का कैमरा बंद करवा के अंदर आ चुका था, गैलरी से रूम में दाखिल हुआ था। वॉशरूम से गिरते पानी की आवाज़ से समझ गया कि मुस्कान वॉशरूम में।
اسد کو رات بہت ہو چکی تھی۔ اسد کو اچھا نہیں لگا کہ وہ مسکان کے روم کے ڈور سے اندر آتا اور اسد ہمیشہ کی طرح اسے کیمرے سے دیکھتا۔ پہلے اگر دیکھ بھی لیا تو بات اور تھی، کیونکہ اسد دور بیٹھ کر ہی مسکان کو دیکھتا تھا اور روم کا دروازہ بھی ہمیشہ وہ کھلا ہی چھوڑ دیتا تھا۔ مگر آج اس کے ارادے کچھ اور تھے۔ آج تو اپنے تڑپتے ہوئے دل کو بھی پرنسس سے ملا کر سکون دینے والا تھا۔ مسکان بڑے آرام سے ٹاول سے گیلے بالوں کو صاف کرتے ہوئے مرر کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ بلیک کلر کی پیروں تک نائٹی پہنے ہوئے اس کا گورا رنگ نائٹی میں چمک رہا تھا۔ گیلے بال ناک کے نکھرا ہوا چہرہ اور نائٹی کے ڈیپ گلے سے نظر آتی ہوئی اس کی گوری اور نازک سی گردن۔ اسد جو پردے کے پیچھے کھڑا ٹھنڈی آہیں بھرتا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ مسکان کو محسوس ہوا کہ روم میں کوئی ہے۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی اور اپنا وہم سمجھ کر پھر سے ٹاول سے بال خشک کرنے سے کے برش کرنے لگی۔ دوبارہ اسے وہی احساس ہونے پر اس نے گھبرا کر دیکھا، مگر کچھ نہ نظر آنے پر آ کر بیڈ پر لیٹ گئی اور اپنا موبائل فون اٹھا کے اسد کی تصویر کو موبائل کی اسکرین پر دیکھنے لگی جو اسد نے آج اپنے اسٹیٹس پر لگائی تھی۔ مسکان تصویر کو کس کرتے ہوئے اپنے سینے سے لگا کر لیٹ گئی۔ اس رخسار پہ آنسو بہہ نکلے۔ فون کو سینے سے لگا کر روتے ہوئے سونے لگی۔ اسد گیلری میں کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اسد کے دل کو یہ بات سکون دے رہی تھی کہ اتنے سال ہجر کی آگ میں وہ صرف اکیلا نہیں جلا۔ اس کی پرنسس بھی اسے اتنا ہی پیار کرتی ہے، اس کی جدائی اس کو بھی تڑپاتی ہے۔ یہ دیکھ کر اسد کے دل کو سکون مل رہا تھا۔ اسد ہر روز اپنی تصویر اسٹیٹس پر صرف اپنی پرنسس کے لیے ہی تو لگاتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ روز اس کو تیار ہوئے مسکان دیکھ لے، مگر مسکان اتنے اچھے سے دیکھتی تھی یہ اسد کو پتہ نہیں تھا۔ I love you my princess۔ مسکان جو آدھی سوئی اور آدھی جاگتی حالت میں تھی موبائل سینے سے لگائے لیٹی تھی۔ اسد مسکان کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا اور اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے I love you بولا تھا۔ ڈر کے مارے مسکان کی چیخ لگی۔ اسد نے مسکان کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ کر روک دی۔ اسد نے پھر سے مسکان کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا I love you my princess اور آہستہ سے مسکان کے منہ سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ اسد آپ؟ ہاں میری پرنسس، آپ کا اسد۔ اسد بیڈ پر لیٹی ہوئی مسکان کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ مسکان اپنے ہاتھ اسد کی کمر کے پیچھے ڈال کر اسد کے سینے سے لگ گئی۔ یہ سب کچھ مسکان سے بے اختیار ہو گیا تھا۔ مسکان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اسد کیا آپ سچ میں آ گئے ہیں یا میرا خواب ہے؟ پرنسس چھو کے دیکھ لو، مسکان کے گالوں پر اسد کس کرتے ہوئے بولا۔ کتنی دیر اسد مسکان کو اپنی باہوں میں بھرے مسکان کو ساتھ لیے ہوئے لیٹا رہا۔ مسکان مسلسل اسد کے سینے میں سر چھپائے رو رہی تھی۔ اسد کی جان چپ ہو جاؤ، کتنا روگی، پلیز چپ ہو جاؤ اسد، پلیز چپ ہو جاؤ۔ اسد مسکان کے چہرے کو پیار سے اپنے ہاتھوں میں لے کر بولا آپ کو میری یاد نہیں آتی تھی؟ مسکان کی طرف سے پہلا شکوہ کیا گیا، بہت یاد آتی تھی میری جان، اور یاد تو ان کو کیا جاتا ہے نا جن کو کبھی بھولا جائے۔ اب تو ہمیشہ میرے دل میں، میری نظر میں، میرے آس پاس تھی۔ جھوٹ، اگر یاد آتی تو ملنے آتے، فون کرتے۔ فون کرنا تو دور کی بات، آپ تو میرا فون اٹھاتے بھی نہیں تھے۔ اسد کے جواب کو رد کر دیا گیا تھا۔ غصے سے اپنے چہرے کا رخ دوسری طرف پھیر پلیز پرنسس یوں مجھ سے نظر مت پھیرو۔ اس کے منہ پھرنے پر اسد نے تڑپ کر مسکان کے منہ کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے کہا آپ کو نہیں پتا میں اس چہرے کو نزدیک سے دیکھنے اور پیار کرنے کے لیے ان 10 سالوں میں کتنا تڑپا ہوں۔ اسد کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ جھوٹ، تڑپی تو میں ہوں آپ کے لیے، ہر روز میں آپ کو کالز کرتی، وائس میسج کرتی، مگر آپ اتنے پتھر دل تھے کہ آپ میرا وائس میسج سین کر کے بھی کوئی جواب نہیں دیتے تھے۔ میں پھر بھی ہر روز آپ کو وائس میسج بھیجتی تھی اس امید پر کہ شاید آپ کو مجھ پر ترس آ جائے اور آپ میرا جواب دے دیں۔ میں ایک بار آپ کی آواز سننا چاہتی تھی۔ مسکان ہچکیاں لے کر رو رہی تھی۔ کبھی بھائی سے بات کرتے ہوئے آپ کی آواز فون سے آتی تو میرا دل کرتا میں آپ سے بات کروں، مگر اسد آپ کبھی مجھ سے بات نہیں کرتے تھے۔ میں آپ کی آواز سننے کے لیے ترستی رہتی تھی، آپ کو دیکھنے کے لیے تڑپتی تھی، ہر روز آپ کا اسٹیٹس چیک کرتی تھی صرف اس لیے کہ آپ کی پکچرز لگی ہوں گی۔ تو 10 سال میں نے آپ کی ان پکچرز میں ہی دیکھا اور اپنے پاس محسوس کیا، میرے پاس آپ کو یاد کرنے کے لیے اور کچھ نہیں تھا۔ اب کیوں آئے ہیں آپ؟ جائیں یہاں سے۔ اسد کو اپنے اوپر سے دھکیلتے ہوئے مسکان غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ جائیں یہاں سے، مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اتنے سال میں نے آپ کے بغیر کاٹ لیے تو باقی کی زندگی بھی گزار لوں گی۔ ویسے اگر آپ کی جدائی میں تڑپ کر میں مر بھی جاؤں گی تو آپ کو کیا فرق پڑنا ہے؟ پرنسس اسد دوبارہ غلطی سے بھی مت کہنا میں مر جاؤں گی آپ کے بنا۔ اسد مسکان کے قریب ہوتے بولے پرنسس پلیز ایک بار سمجھانے کا موقع تو دو، آپ کی کوئی بھی دلیل میرے اتنے سال کے رونے کا ازالہ نہیں کر سکتی۔ روتے ہوئے اسد کا ہاتھ پکڑ کر روم سے باہر نکالنے کے لیے دروازے کا ہینڈل گھمانے لگی تھی کہ اسد نے اس کے بازو سے کھینچتے ہوئے دروازے کے ساتھ ہی پن کر دیا۔ میری قربت تو ازالہ کر سکتی ہے نا؟ اسد نے کہتے ہوئے مسکان کے ہاتھ کو دروازے کے اوپر کو کر کے پن کر دیا۔ چھوڑیں مجھے اور جائیں یہاں سے۔ مسکان آنکھوں میں آنسو لیے اپنے آپ اسد سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔
اتنا غصہ میری پرنسس، اتنی کڑوی تو آپ کبھی نہ تھی۔ اسد اپنا چہرہ مسکان کے قریب کر کے مسکان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بو رہا تھا۔ میرے اندر یہ کرواٹ بھرنے والے بھی آپ خود ہیں۔ مسکان غصے سے آنکھوں کو گھما کر بولی، تو پھر تو مٹھاس بھرنے کا کریڈٹ بھی مجھے ہی ملنا چاہیے۔ اسد مسکان کے نیچرل پنک نازک گلاب کی پتیوں جیسے ہونٹوں پر نظر جماتے ہوئے شرارت سے بولا۔ مسکان کے چہرے پر غصے اور شرم و حیا کے بکھرے رنگ اسے اور بھی خوبصورت بنا رہے تھے اور اسد کو بہکانے میں اپنا اہم کردار ادا کر رہے تھے۔ آدھی رات کو ٹائیگر کی آنکھ غیر معمولی طور پر کھل گئی اور اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ ٹائیگر نے نظر گھما کر پورے کمرے میں دل کو دیکھا اور آواز دی، دل کہاں ہو آپ؟ آسمند آواز دیتے ہوئے دل کو پورے گھر میں دیکھ چکا تھا۔ باہر کے ڈور کی چابی اپنی جگہ سے غائب تھی۔ آسمند کا شک یقین میں بدل گیا۔ دل گھر سے بھاگ گئی تھی۔ دل کیوں کیا آپ نے ایسا؟ ٹائیگر کو اسے چلایا اور اسے سامنے پڑی ٹیبل کو زور سے ٹھوکر مارتا ہوا گھر سے نکل آیا۔ آدھی رات کا وقت تھا اور ٹائیگر آدھی رات کو پاگلوں کی طرح سنسان سڑکوں پر گاڑی کو بھگا رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر غصے سے ان گنت بال سے پڑ رہے تھے اور ٹائیگر کے اندر اس بات خوف تھا کہ دل کسی خطرے میں نہ ہو۔ یہ ڈر ٹائیگر کے چہرے کے زاویوں کو بگاڑ کر اور بھی خوفناک بنا رہا تھا۔ دل، آپ کو اس غلطی کی سزا ضرور ملے گی میری جان۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ کتنی بڑی مصیبت میں پڑ سکتی ہیں؟ ٹائیگر گاڑی کے اسٹیئرنگ فریم پر غصے سے مکہ مار کر دانتوں کو پیستے ہوئے گاڑی کی شیشے سے باہر متلاشی نظروں سے خالی سڑک کو گھورتے ہوئے گاڑی کو فل سپیڈ سے بھگا رہا تھا۔ میرے دشمن چاروں طرف گھات لگا کر بیٹھے ہیں دل، اگر آپ کو کچھ ہوا تو میں ختم ہو جاؤں گا۔ کیوں دل، آپ کو میری محبت، میرا عشق، میرا جنون کچھ بھی نظر نہیں آ رہا؟ ٹائیگر گاڑی چلاتے ہوئے خود سے ہی باتیں کیے جا رہا تھا۔ ہوش سے اور دل کو کھو دینے کے ڈر سے ٹائیگر کی آنکھیں اس وقت لال انگارہ ہو رہی تھی۔ دل، مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ ایسا بھی کر سکتی ہیں۔ ٹائیگر سڑک پر نظر دوڑاتے ہوئے پاگلوں کی طرح خود سے ہی باتیں کر کے اپنا غصہ کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دل، ایک بار مل جاؤ قسم سے، آپ کبھی کھلے دروازے سے بھی بھاگنے کی کوشش نہیں کرو گی۔ ٹائیگر کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا بلکہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا ٹائیگر اور بھی زیادہ پریشان ہو رہا تھا۔ دل کب سے ویران سڑک پر بھاگ رہی تھی، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ گھر سے بھاگتے ہوئے اس نے جوتے بھی نہیں پہنے تھے۔ دل کے پیروں میں سڑک کی باریک پتری چبھنے کی وجہ سے دل کے پیروں میں کافی زخم ہو گئے تھے اور ان میں سے خون نکل رہا تھا۔ سامنے سے آتے دو لڑکوں کو دیکھ کر دل کو امید کی کرن نظر آئی۔ پلیز بھائی، آپ میری مدد کریں، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے یہ کون سی جگہ ہے۔ لڑکے کہہ کا لگا ہنستے ہوئے بولے، جی ضرور بتا سکتے ہیں ہماری جان، یہ دبئی ہے اور ہم تمہیں دبئی کی سیر کروائیں، وہ بھی اپنے خرچے پر۔ دل نے لڑکوں کی باتوں سے خطرہ محسوس کرتے ہوئے اپنے قدم پیچھے کو ہٹانے لگی تو ایک لڑکے نے آگے بڑھ کر دل کو بازوؤں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور دل کے گلے سے دوپٹہ اتار کر ہوا میں اچھال دیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ دل چلائی۔ ابھی ہماری جان نے ہماری بدتمیزی دیکھی کہاں ہے؟ دل اپنا ہاتھ چھڑا کر مخالف سے بھاگنے لگی۔ دل کی نظر دور سے آتی ہوئی گاڑی کی لائٹوں کی روشنی پر پڑی تو دل پاگلوں کی طرح بنا دوپٹے کے بکھرے ہوئے بالوں سے گاڑی کی طرف بھاگی اور بچاؤ بچاؤ کی آوازیں لگانے لگی۔ لڑکے بھی دل کے پیچھے ہی بھاگے آ رہے تھے۔ ٹائیگر جو دل کو ہی ڈھونڈ رہا تھا، اس کی تیز نظریں دور سے ہی دل کو دیکھ چکی تھی۔ دل کی حالت دیکھ کر ٹائیگر کا دماغ غصے سے پھٹنے لگا تھا۔ ٹائیگر چلتی گاڑی سے بھاگ کر اترا تو لڑکے ٹائیگر کو دیکھ چکے تھے۔ ٹائیگر کے غصے والے چہرے اور دبنگ پرسنالٹی دیکھ کر لڑکے ڈر کے مارے بھاگنے لگے۔ ٹا ٹا کی زوردار آواز آئی۔ ٹائیگر نے کسی فلمی ہیرو کی طرح بنا ڈرے اپنی گاڑی سے پسٹل نکال کر کسی ہیرو کی طرح گولیاں چلائی تھیں۔ دل ٹائیگر کی طرف بھاگی۔ دل جو پہلے سے ہی ڈری ہوئی تھی گاڑی کی طرف بھاگ رہی تھی۔ گولی کی آواز سن منہ پر ہاتھ رکھ کر چیخیں مارنے لگی۔ دل اس قدر ڈری ہوئی تھی کہ سامنے سے آتے ہوئے ٹائیگر کو بھی نہیں دیکھ پائی تھی۔ دل کی حالت دیکھ کر ٹائیگر کا دل کہہ رہا تھا ان لڑکوں کو جان سے مار ڈالے، مگر اسے دل کی وجہ سے ٹانگوں پر گولی مار کر ہی صبر کرنا پڑا۔ ٹائیگر دل کے سامنے خون خرابہ کر کے اپنا اصلی روپ دکھانا نہیں چاہتا تھا۔ ٹائیگر سمجھ چکا تھا کہ دل بظاہر جتنی بہادر دکھتی ہے مگر اندر سے وہ اتنی ڈرپوک ہے، وہ ٹائیگر کا اصلی روپ ہضم نہیں کر پائے گی۔ ٹائیگر نے بھاگ کر دل کو اپنی باہوں کے گھیرے میں لیا۔ باہوں کے گھیرے میں لیتے ہوئے اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ چھوڑو مجھے، دل نے روتے ہوئے ٹائیگر کو دھکا دے کر پیچھے کرنے لگی۔ میری جان، میں ہوں اسفند، دل ریلیکس ہو جاؤ۔ اسفند کی آواز پر دل نے منہ اوپر کر کے دیکھا تھا۔ سامنے اسفند کو دیکھ بچوں کی طرح اپنے ہونٹ باہر نکال کر اسفند کے گلے میں باہوں کا گھیرا ڈال کر اس کے سینے میں منہ چھپاتے ہوئے رو دی۔ اس کا پورا جسم ڈر سے کانپ رہا تھا۔ اس وقت دل کو اسفند سچ میں اپنا محافظ لگ رہا تھا۔ دل کی حالت دیکھ ٹائیگر کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ ان لڑکوں کے ٹکڑے کر کے چیل کا منہ کو ڈال دے۔ اسد مسکان کو سینے سے لگا کر اپنی محبت کی پناہوں میں لیے ساری رات مسکان کمرے میں رہا۔ مسکان اپنا سارا غصہ بھول کر اسد کے سینے سے لگی ہوئی تھی، اسد کی باہوں میں پرسکون ہو کر سو رہی تھی، اس بات سے بے خبر
کہ جہاں مسکان کے لیے اسد کی موجودگی سکون کا باعث بنی ہوئی تھی، وہیں مسکان کی غربت اسد کی بے چینی کی وجہ بنی ہوئی تھی۔ اسد اپنے منہ توڑ جذباتوں کو بڑی مشکل سے لگام ڈالے ہوئے تھا، اور وہ دشمن جہاں آرام سے اسد کے کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کے سینے میں منہ چھپائے اپنے 10 سال کی جدائی سے تڑپتے ہوئے دل کو سکون پہنچا رہی تھی۔ اسد ساری رات سو نہیں سکا۔ اسد کا دل 100 کی سپیڈ سے دوڑ آتا۔ اسد کا دل مسکان کی پوری طرح سے اپنی دست رس میں چاہتا تھا، مگر اسد نے اپنے دل کو سمجھا رہا تھا کہ وہ اپنی پرنسس کو رخصت کر کے پورے حق سے اپنی دست رس میں لے گا۔ بے شک وہ اس کے نکاح میں تھی، اس پورا حق رکھنے کے باوجود اسد اپنی حد سے نہیں بڑھا۔ وہ حد جس کو خود اسد نے اپنے لیے مقرر کر رکھا تھا۔ مسکان اسد کے یار کی بہن تھی اور اس انسان کی بیٹی جس نے اس کو اس وقت سہارا دیا جس وقت دنیا میں اسد کا کوئی اپنا نہ تھا۔ اس مہربان انسان نے اپنے بچوں کی طرح اسد کو پالا۔ اس میں اور اپنے بیٹے اسد میں کبھی کوئی فرق نہیں کیا، اور اپنی پیاری بیٹی کا ہاتھ کتنی آسانی سے اس انسان نے اپنے بیٹے کے خلاف جا کر اسد کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ ایسے میں اسد اس مان کو کیسے توڑ سکتا تھا؟ وہ اپنے جذباتوں کے سامنے کیسے ہار مان سکتا تھا؟ انکل نے جس مان سے اپنی بیٹی کا نکاح اسد سے کیا تھا، اسد اس مان کو کسی طرح ان کے دکھ کا باعث نہیں بننا چاہتا تھا۔ بے شک مسکان اسد کے نکاح میں تھی اور وہ اس پر پورا حق رکھتا تھا، مگر وہ انکل کی دعاؤں سے اور اسد کی رضامندی کے ساتھ رخصت کر کے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا۔ اسد 10 سال تک صرف اس وجہ سے مسکان سے دور رہا، بس نکاح کی بعد آخری ملاقات وہ تھی جب اسد 10 سال پہلے دبئی آ رہا تھا تو روم میں مسکان سے الوداع کہنے گیا۔ اسد مسکان کا چہرہ دیکھ کر اسے دور رہنا برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اتنے سال سامنے نہ جانے کی وجہ یہی تھی کہ اسد کو اچھے سے پتہ تھا جب وہ مسکان سے بات کرے گا وہ اپنے آپ کو اس کے پاس جانے سے نہیں روک سکے گا۔ پچھلے 10 سالوں سے وہ چپ کر کے ہر سال مسکان کی برتھ ڈے کی رات آتا اور مسکان کے لیے گفٹ اور مسکان کی پسند کے گلاب کے پھولوں کے بکے لے کر آتا، اور گھنٹوں سوتی ہوئی مسکان کا صوفے پر بیٹھ کر بڑی حسرت بھری نگاہوں سے دیدار کرتا رہتا۔ وہ دشمن جہاں آرام سے نیند کی آغوش میں سوئی رہتی، پھر اس کے اٹھنے سے پہلے اسد گھر سے خان بابا کو بتا کے واپس آ جاتا، جبکہ مسکان کے پاپا اس بات سے غافل نہیں تھے کہ اسد ہر سال پاکستان مسکان کی برتھ ڈے والے دن مسکان سے ملنے آتا ہے، مگر ان کو اسد پر پورا یقین تھا کہ وہ کبھی ان کا یقین خراب نہیں کرے گا، اور اس پر اس کے پاپا کو یہ بھی یقین تھا کہ وہ اسد کے نکاح میں وہ اسد مسکان کا محرم ہے۔ ادھر اسفند جس نے گھر میں کیمرے سیکیورٹی کی بنا پر منصب کیے ہوئے تھے، اسے یہ سب پتہ تھا کہ مسکان کی برتھ ڈے پر اسد ہمیشہ پاکستان جاتا ہے۔ اسفند نے کئی بار اسد کو مسکان کے روم سے آتے جاتے کیمرے پر دیکھا تھا۔ اسد ہمیشہ روم کا دروازہ کھلا چھوڑ کر سامنے صوفے پر بیٹھ کر دور سے ہی مسکان کو دیکھتا تھا۔ مسکان سے اسد کی بے پناہ محبت اسفند کی نگاہوں سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ اسفند کو اپنے یار کی یہ ادا دل سے بھاتی تھی۔ اس کی بہن ایسے شخص کے نکاح میں تھی جو رشتوں کے تقدس کا احترام کرنا جانتا ہے۔ مسکان کو اسفند کی عزت سمجھ کر دوری بنا کے رکھتا تھا۔ یہ سب اسد کے لیے آسان نہیں تھا۔ اپنی اس محبت سے دور رہنا جو اس کی شریک حیات تھی، وہ اس کے اوپر پورا حق رکھتے ہوئے بھی دوری بنا کے رکھنا اسد کے لیے بہت مشکل تھا، مگر اس نے ان 10 سالوں میں اسد نے مشکل وقت کو پار کر کے اسفند اور شہریار صاحب کے دل میں اپنے لیے بے حد عزت کا مقام بنا لیا تھا۔ اب فجر ہونے میں کچھ دیر دیے آج 10 سال کے بعد وہ اپنی محبت کے قریب آ کر بہت پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ آج اس کے دل میں یہ سکون تھا کہ اسے خود اسفند نے کہا ہے کہ جا کر میری بہن کو رخصت کر کے اپنے ساتھ لے آؤ۔ اسد مسکان کے روم میں آیا تو اس نیت سے تھا کہ وہ مسکان کو مل کر کچھ محبت بھرے لمحے کچھ حسین پالس کے ساتھ گزار کر اپنے روم میں جا کر سوئے گا، مگر مسکان کی حالت ایسی نہ تھی کہ اسد اسے چھوڑ کر اپنے روم میں جاتا۔ اسد مسکان کے پاپا کے اٹھنے سے پہلے مسکان کے روم سے جانا چاہتا تھا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اسد کے بیڈ سے اٹھ کر جانے کی وجہ سے مسکان کی آنکھ کھل گئی۔ نیند کی خماری میں ہی اسد کا ہاتھ پکڑ کر جواب طلب کر رہی تھی۔ میری جان باہر جا رہا ہوں، صبح ہونے والی ہے، آپ کے پاپا بھی تھوڑی دیر میں اٹھ جائیں گے اور ان کو بالکل اچھا نہیں لگے گا ان کی پیاری بیٹی کمرے سے کوئی لڑکا باہر آ رہا ہو۔ اسد شرارے سے مسکرا کر بول رہا تھا، جی نہیں، آپ کوئی لڑکے نہیں، میرے شوہر ہیں۔ مسکان نے بیڈ پر لیٹے ہوئے ہاتھ پکڑ کر شرم سے نظریں گھما کر بولی، جی وہی شوہر جس کو رات میں دھکے دے کر روم سے باہر نکال رہی تھی۔ مذاق سے کہتا ہوا واپس مسکان کے اوپر ڈھیر ہو گیا اور اس کے گالوں کو سہلانے لگا۔ آپ جائیں۔ اسد کے اوپر لیٹنے والی حرکت سے مسکان کی سانسیں رکنے لگیں۔ مسکان شرم سے لال ہوتے ہوئے بولی، میں جان قریب آتا ہوں تو شرما جاتی ہو، تو دور جاؤں تو گھبرا جاتی ہو اور ہاتھ پکڑ لیتی ہو۔ چاہتی کیا ہو پرنسس؟ کیا اپنے عاشق کی جان لینے کا ارادہ ہے؟ وہ شرارتی انداز سے ہنسا تھا، اور کہتے ہیں تو آپ کی جان لینے والی ہیں؟ مسکان شرم سے نظریں جھکا کر بولی۔ اسد مسکان کے نازک گلابی ہونٹوں کو حسرت بھری نگاہ دیکھتے ہوئے اپنے ہاتھ کی انگلی سے اس کے ہونٹوں سے چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا۔ اسد معصوم سا منہ بنا کر بولا، میں نے کون سی حرکت کی ہے؟ پرنسس پہلے تو آپ رخصت ہو کر میری دسترس میں آ جائیں، پھر آپ کو ایک نئے اسد سے ملواؤں گا۔ آپ نے یہ جو رو رو کر میری جان کھائی ہے نا کہ اتنے سالوں میں نے آپ کو کبھی یاد نہیں کیا، اپنے ایک انداز سے آپ کو باور کرواؤں گا کہ میں نے آپ کو کتنا یاد کیا۔
وہ مسکان کے کانوں میں سرگوشیاں کرتے ہوئے مسکان کی گردن پر اپنے محبت کی لو میں سلگتے ہونٹوں کو رکھے ہوئے سکون دے رہا تھا۔ آپ کے ارادے کیا ہیں؟ اسد نے مسکان کی گردن پر اپنے لب رکھے تو مسکان کے جسم میں بجلی سی دوڑ گئی۔ شرم کے مارے تڑپ کر بولی، یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے ابھی بھی تو آپ نے بتایا کہ ہم آپ کے شوہر ہیں۔ میں نے سوچا تھوڑا سا بیانہ ہی وصول کر لیتے ہیں، اور ہاں، ارادے آپ کو کھانے کے ہیں۔ اسد نے کہتے ہوئے مسکان کی بیوٹی بون پر اپنے دانتوں کا زور بڑھاتے ہوئے بائٹ کیا تھا۔ دانتوں کی چبھن سے مسکان کی ہلکی سی چیخ نکلی، جسے اسد نے جلدی سے اپنے ہاتھ سے دبا دیا۔ چپ کرو پاگل لڑکی، مرواؤ گی لڑکی، میری اتنے سالوں کی شرافت کو ذلیل کرواؤ گی کیا اپنے پاپا کے سامنے؟ اسد نے اتنی فلمی انداز سے بولا کہ مسکان کی ہنسی نکل گئی۔ اوکے، میں چلتا ہوں۔ آپ کے حسن کی تاب لانے کی ہمت اسد خان میں اس سے زیادہ نہیں ہے، اس لیے پرنسس میرا روم سے جانا ہی زیادہ بہتر ہے۔ ویسے بھی عقل اٹھنے والے ہوں گے، دوبارہ کب آئیں گے؟ اسد بیڈ سے نیچے اتر کر صوفے پر بیٹھ کر اپنا منہ نیچے کو جھکائے ہوئے شوز پہن رہا تھا۔ مسکان کی اداس آواز سن کر اسد نے چہرہ اوپر کر کے مسکان کی طرف دیکھا۔ مسکان کے چہرے پر جو چند منٹ پہلے خوشی تھی، اس وقت وہ اداسی میں بدل چکی تھی۔ مسکان کو اداس دیکھ کر اسد شوز چھوڑ کر کھڑا ہو گیا اور اپنے دونوں بازو پھیلا کر مسکان کو اپنی آنکھوں کے اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ مسکان نم آنکھوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدم لے کر اسد کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ مسکان کے پاس آنے پر اسد نے پیار سے اسے اپنے سینے سے لگا کر محبت بھرے انداز سے اس کا ماتھا چوما۔ اب سیٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے روم میں جا رہا ہوں۔ سچ؟ مسکان نے جلدی سے اسد کے سینے سے منہ نکال کر اسد کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا۔ ہاں میری جان، بالکل سچ۔ کہتے ہوئے اسد نے اور بھی کس کے مسکان کو اپنی باہوں میں میچ لیا۔ آپ کے ایگزام کب ختم ہونے میں کتنا ٹائم رہ گیا ہے؟ 2 ماہ، مسکان نے اسد کے گلے لگے ہوئے جواب دیا۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیونکہ میں اپنی پیاری بیوی کو اور روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ انکل سے اپنی بیوی کی رخصتی چاہتا ہوں۔ آپ جلدی سے پیپر دے لیں اور تیار کریں خود کو میری پناہوں میں لانے کے لیے۔ بہت ٹف ٹائم دینے والا ہوں میں آپ کو۔ کھایا پیا کرو پرنسس۔ اس وقت مسکان کی خوشی کی کوئی یاد نہیں تھی، مگر اسد کی بے باک سی سرگوشیاں مسکان کو شرم سے دوچار کیے ہوئے تھیں۔ آپ جائیں روم میں، پاپا بھی تھوڑی دیر میں اٹھ جائیں گے۔ جا رہا ہوں، مگر اتنا شرمایا مت کرو خانم، پلیز۔ اس طرح کا تو آپ مجھے اور پیاری لگتی ہیں۔ رخصتی کے بعد بھی اگر آپ ایسے شرمایا کریں گی تو میں آپ کو آپ کی جان کا عذاب بن جاؤں گا۔ اسد نے مسکان کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ آپ کو بے شرمی والی باتیں کرنے کے سوا کچھ نہیں آتا۔ جی میری خانم، بے فکر رہیں، آپ کی امیدوں پر پورا اتروں گا۔ صرف بے شرمی کی باتیں نہیں، باقی بھی سب آتا ہے۔ اسد نے مسکان کی بات کو کوئی اور ہی رنگ دے دیا تھا۔ اسد پلیز جائیں۔ مسکان اسد کو اپنے ہاتھوں سے دھکیلتے ہوئے روم سے باہر کرنے لگی۔ مسکان اسد کی باتوں سے شرم سے لال ہو رہی تھی۔ سنیں، وہ خانم کا مطلب کیا ہے؟ مسکان نے اسد سے بڑے تجسس کے ساتھ پوچھا۔ جیسے محبوب کی محبوبہ ہوتی ہے، رانجھے کی ہیر ہوتی ہے، لیلی کا مجنوں ہوتا ہے، اس طرح خان کی خانم ہوتی ہے، جیسے آپ میری خانم ہیں اور میں آپ کا خان۔ مسکان کی نکاح کے بعد اسد سے آج تفصیلی ملاقات ہو رہی تھی۔ مسکان کے ذہن میں تو بچپن والے معصوم سے اسد کا عکس تھا، مگر آج کے اسد کی باتیں، اف۔ اسد پلیز جائیں۔ اچھا جا رہا ہوں۔ مسکان کی شرم کے مارے اسد کو روم سے باہر کر رہی تھی۔ مسکان کی حالت خراب دیکھ کر اسد کے لگا کر ہنستے ہوئے بولا، مسکان کو نارمل کرنے کے لیے بولا، کیا آپ میرے لیے اپنے ان خوبصورت ہاتھوں سے ناشتہ بنائیں گی؟ اسد مسکان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے سہلاتے ہوئے بولا، نہیں، بالکل نہیں بناؤں گی۔ مسکان نے نفی میں سر کو ہلا کر اسد کو چڑھاتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ اسد نے حیرانی سے اپنے سینے پر دونوں ہاتھ باندھ کر مسکان کے سامنے کھڑے ہو کر پوچھا۔ کیونکہ آپ کی حرکتیں میرے ہاتھوں سے ناشتہ کرنے والی تو بالکل بھی نہیں ہیں۔ اچھا جی، تو یہ بات ہے، تو پھر ٹھیک ہے، اپنی حرکتوں کے حساب سے میں آپ کو ہی کھا لیتا ہوں۔ اسد اپنے دل کا شنابی ہونٹوں سے مسکراتا ہوا بول کر مسکان کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ مسکان اسد کے قدم اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ کر اپنے قدم پیچھے کو لے جانے لگی۔ اسد نے مسکان کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ کر کمر پر ہاتھ رکھ کر اپنے پاس کر لیا۔ جواب دیجیے، کھا لوں آپ کو؟ نہیں، آپ جائیں، میں آپ کے لیے ناشتہ ہی بنا دوں گی، گڈ گرل۔ یہ ہوئی فرما بردار بیویوں والی بات۔ اور پرنسس، آپ کے پاس ریڈ ڈریس ہے؟ اسد نے مسکان کی جھکی ہوئی نظروں کو دیکھ کر پیار سے پوچھا۔ جی ہے، تو آپ ناشتے پر ریڈ ڈریس پہن کے بہت اچھی سی تیار ہو کے آنا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں میری پرنسس میرے فیورٹ کلر میں کیسی لگتی ہے۔ جواب دیں پرنسس، پہنیں گی نا میرے لیے؟ مسکان کو چپ دیکھ کر اسد بولا۔ اسد نے سوال کیا، کیا آپ میری اتنی سی بات نہیں مان سکتی؟ صرف اپنی بیوی سے چھوٹی سی فرمائش ہی تو کر رہا ہوں۔ اچھی بیویاں اپنے شوہر کے لیے اچھے سے تیار ہوتی ہیں۔ جی ہو جاؤں گی، نظروں کو نیچے کیے ہوئے شرما کا جواب دیا۔ گڈ، میں ویٹ کروں گا آپ کا، ڈائننگ ٹیبل پر کہہ کر اسد مسکان کے روم سے باہر نکل گیا۔ آسمان دل سے دل کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔
دل کے پیروں پر سڑک پر ننگے پاؤں بھاگنے کی وجہ سے زخموں سے خون نکل رہا تھا۔ عصمت نے دل کو اپنی باہوں میں اٹھا کے گاڑی میں بٹھا دیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان ہو کر بیٹھ گیا۔ چہرے پر سخت ناگواری کے تاثرات لیے عصمت بار بار روتی ہوئی دل کی جانب دیکھ رہا تھا۔ کیوں کیا آپ نے احساس مند نے دل کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا غصہ دبا کر نرم سے لہجے سے سوال کیا۔ مجھے اپنی امی کے پاس جانا ہے اور آپ مجھے جانے نہیں دے رہے تھے، اس لیے میں بڑی معصومیت سے جواب دیا گیا۔ دل کے جواب سے عصمت کو اور غصہ دلا گیا۔ دل، آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا تھا؟ کیا ہوتا؟ زیادہ سے زیادہ مر جاتی، اس سے زیادہ اور کیا ہوتا؟ یہ بول کر دل نے ٹائیگر کا پارا اور بھی ہائی کر دیا تھا۔ میری جان، اگر مرنے کا اتنا شوق ہے تو میں خود گھر لے جا کر اپنے ہاتھوں سے تمہارا شوق پورا کر دوں گا۔ عصمت دل کی طرف دیکھ کر غصے سے ہوتے ہوئے بولا۔ عصمت کو اتنے غصے میں دیکھ کر دل سچ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ ویسے بھی آپ کو عصمت کی پیار والی زبان سمجھ میں نہیں آتی۔ میری جان، گھر چلو، آپ کو ٹائیگر سے روبرو کرواتا ہوں۔ ٹائیگر کی سزا کے بعد آپ کبھی ایسی حرکت کرنے کا سوچیں گی بھی نہیں۔ کرنا تو دور کی بات ہے۔ غصے سے ٹائیگر کو اپنی اتنی ٹھنڈ میں پسینے آ رہے تھے۔ ٹائیگر دل کو گاڑی سے نکال کر اپنی گود میں اٹھا کر روم میں لے آیا۔ اب دل کی جان پر بنی ہوئی تھی یہ سوچ کر کہ ٹائیگر اسے کیا سزا دے گا۔ کیا ان لڑکوں کی طرح میری ٹانگوں میں بھی گولی مار دے گا؟ ٹائیگر فرسٹ ایڈ باکس لے کر آیا اور دل کے پیروں کو نرمی کے ساتھ ڈریسنگ کرنے لگا۔ دل بہت حیران ہو رہی تھی کہ ٹائیگر نے ابھی تک اس پر غصہ کیوں نہیں کیا اور سزا کیوں نہیں دی۔ ڈریسنگ کرنے کے بعد فرسٹ ایڈ باکس واپس اپنی جگہ پر رکھنے کے بعد ٹائیگر دل کے پاس آ کر بولا، اٹھو، جاؤ، شاور لو اور کپڑے بدلو۔ دل کی قمیض کا ایک بازو پھٹا ہوا تھا اور بال بنا کیچر سے نکل کر شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ دوپٹے کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ ٹائیگر کو اس وقت دل کی حالت بہت ناگوار لگ رہی تھی۔ میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، دل نے ایسا سے منمنا کر جواب دیا۔ میرے پہن لو، کل لے آؤں گا۔ ٹائیگر اس وقت اپنے غصے کو ضبط کرنے کے لیے روم کی ونڈو کی لوہے کی سلاخوں کو اپنے ہاتھوں سے زور سے پکڑ کر کھڑا ہوا ونڈو کے مرر سے باہر دیکھ رہا تھا۔ عصمت اپنے اوپر ٹائیگر کے غصے کو حاوی ہونے نہیں دینا چاہتا تھا۔ اگر عصمت پر ٹائیگر حاوی ہو جاتا تو عصمت کو پتا تھا کہ وہ دل کو کوئی نہ کوئی نقصان ضرور پہنچائے گا، اس لیے وہ اپنے غصے کو ضبط کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ آپ کے کپڑے مجھے فٹ نہیں آئیں گے، آپ اتنے بڑے ہیں اور میں اتنی چھوٹی سی ہوں، دل نے کو بہت لمبا کھینچتے ہوئے معصوم بچوں کی طرح اپنی باہوں کو پھیلا کر بتا رہی تھی۔ ٹائیگر نے دل کی آواز پر پلٹ کر دیکھا اور دل کے پاس آیا۔ تو دل، آپ کو گھر سے بھاگتے ہوئے یہ بات یاد کیوں نہیں آئی کہ میں اتنا بڑا اور آپ اتنی چھوٹی سی ہیں، اور جب میں آپ کو سزا دوں گا تو آپ کیا اشر ہوگا؟ ٹائیگر نے دل کو ہاتھ سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچتے ہوئے بیڈ سے اٹھایا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے آنکھ کو ماں کے ڈال کر غصے سے دل کو دیکھا۔ دل کو لگا عصمت اب اسے سزا نہیں دے گا، اس لیے بیچاری تھوڑا ریلیکس ہو کر سوال پوچھ رہی تھی۔ دل کی نظر ٹائیگر کی نظروں سے ٹکرائی۔ دل نے گھبرا کر نظریں جھکا لیں اور دوبارہ دل کی ہمت نہ ہوئی ٹائیگر کی آنکھوں میں دیکھنے کی۔ اس وقت ٹائیگر کی آنکھوں میں ایک وحشت طاری تھی۔ سوری، اب ایسی غلطی نہیں کروں گی، میں اس کی نوبت ہی نہیں آنے دوں گا۔ ٹائیگر نے نیچے جھک کر دل کو اپنی گود میں اٹھایا اور واش روم کے اندر جا کر کھڑا کر دیا۔ 2 منٹ لگاؤ اور نہا کر فریش ہو، اس کے بعد آواز دینا، میں لے جاؤں گا۔ کہتا ہوا واش روم سے باہر آنے لگا۔ دل کے پیروں میں کافی زخم تھے جس کی وجہ سے اسے چلا نہیں جا رہا تھا، اس لیے ٹائیگر اسے خود اٹھا کر واش روم میں چھوڑ کر آیا۔ وہ کیا؟ ٹائیگر پلٹ کر واپس دل کے پاس آیا اور دل کی آنکھ ماں کے ڈال کر گھر آیا۔ ٹائیگر نے تو بڑی مشکل سے خود کو چپ کروا رکھا تھا، ورنہ دل کی جو اس وقت حالت تھی اسے دیکھ کر تو دل کو 1 منٹ سے بھی پہلے سزا دینے کا موڈ تھا۔ ٹائیگر کا بس دل کی حالت دیکھ کر صبر کیے ہوئے کھڑا تھا۔ کیا وہ میں لگا رکھی ہے، میں نہ لا دوں کیا؟ عصمت نے دل کی وہ میں کا یہ مطلب نکالا تھا۔ نہیں، میں تو کپڑوں کا پوچھ رہی تھی۔ دل شرمندہ سی ہوگی، اپنے کپڑے لا کر دیتا ہوں، آپ کے کپڑے سب آ جائیں گے۔ ٹائیگر نے اپنا ایک ٹراؤزر اور شرٹ نکال کر دل کو تھما دیا اور واپس آ کر بیڈ پر بازو سر کے نیچے رکھ کر آنکھیں موند کر سیدھا لیٹ گیا۔ وہ خود کو ریلیکس کروانے کی پوری کوشش کر رہا تھا، مگر ٹائیگر کا غصہ تھا، اتنی آسانی سے تو نہیں اتر سکتا تھا۔ دل کو واش روم میں گئے کافی ٹائم ہو چکا تھا۔ عصمت کو پتا تھا کہ وہ جان بوجھ کر واش روم سے باہر نہیں آ رہی، اور عصمت کو دل کے نہ آنے کی وجہ بھی اچھی طرح سے پتا تھی۔ دل، باہر آؤ جلدی، ورنہ مجھے خود اندر آنے میں دیر نہیں لگے گی، اور میرے خیال سے آپ کو میرا یہ عمل بالکل پسند نہیں آئے گا۔ میں باہر کیسے ہوں؟ آپ نے جو شرٹ مجھے دی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ دل کی دبی سی آواز باہر آئی۔ عصمت نے دل کو جان بوجھ کر دل کو سلیو لیس شرٹ دی تھی۔ دل، میں نے کہا باہر آؤ، سنائی کم دیتا ہے کیا؟ جلدی باہر آؤ۔ اس خراب شرٹ کو پہن کے میں کیسے باہر آؤں؟ دل میں نے منائی۔ تو ٹھیک ہے، ایک کام کرو، اتار کے آ جاؤ۔
مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، بے شرم۔ دل ٹائیگر کے جواب سے تل ملا اٹھ کر اپنے منہ میں بڑبڑائی، دل میں آخری بار بول رہا ہوں، باہر آؤ ورنہ سزا اور بڑھا دوں گا۔ آپ کو سزا دینے کے سوا بھی کچھ آتا ہے؟ دل نے واش روم میں کھڑے ہوتے ہوئے یہ جواب دیا۔ میری جان صاحب بات ہے، ایک بار باہر تو آؤ، اسمن شرارتی سے بولا۔ بڑی بےہودہ ہیں آپ، یہ اعزاز اور دیر کے بعد دینا۔ پہلے مجھے کچھ بےہودہ کر تو لینے دو۔ ٹائیگر بیڈ پر لیٹا ہوا دل کو اونچی آواز میں بول رہا تھا، میں شرٹ میں باہر نہیں آؤں گی۔ دل باہر آؤ، میرا صبر مت آزماؤ ورنہ آپ کے لیے مشکل ہوگی۔ آپ کیا کرنے والے ہیں میرے ساتھ؟ دل نے ڈری ہوئی آواز میں کہا۔ رکو اندر آ کر بتاتا ہوں۔ نہیں اندر مت آنا، میں باہر آتی ہوں۔ دل کی جان نکل گئی تھی اسمن کے اندر آنے والی بات سن۔ دل کیا ضرورت تھی بھاگنے کی، اب بھگتو۔ دل کو خود پر غصہ آ رہا تھا، دل کو اپنا حلیہ دیکھ شرم آ رہی تھی۔ اسمن کا ٹراؤزر دل کے لیے بہت بڑا تھا، کہاں وہ 6 فٹ کا لمبا چوڑا انسان اور کہاں وہ نازک سی جان۔ ٹراؤزر کو نیچے سے فولڈ کیے، کندھوں پر ٹاول ڈالے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم لیتی ہوئی نظروں کو شرم سے جھکائے، ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے ہوئے اپنی عادت سے مجبور ہو کر اپنے ہونٹوں کو دانتوں سے چباتے ہوئے سراپے قیامت لگ رہی تھی۔ گیلا ٹاول ہٹاؤ، کندھوں سے ٹھنڈ لگ جائے گی۔ ٹائیگر نے سرد لہجے سے کہا، نہیں مجھے شرم آ رہی ہے۔ نظروں کو جھکائے شرم سے اس کے گال لال ہو رہے تھے۔ کیوں آ رہی ہے آپ کو شرم؟ ٹائیگر اپنے دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھ کر بیڈ پر سی لیٹا ہوا پوچھ رہا تھا۔ دل نے غصے سے ٹائیگر کی طرف دیکھا۔ زبان سے جواب دو، آنکھوں سے مجھے بعد میں تاڑ لینا۔ میری شرٹ ٹھیک نہیں ہے اس لیے۔ دل غصے سے منہ پھلا کر بولی۔ دل کو ٹائیگر پر بہت غصہ آ رہا تھا، جو سب کچھ جانتے ہوئے بھی انجان بن رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، میاں بیوی کو ویسے بھی پاس آنے کے لیے کپڑوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسمن کو دل کی حالت پر رحم آ رہا تھا، مگر وہ جان بوجھ کر اسے ڈرا رہا تھا تاکہ دل ایسی غلطی دوبارہ نہ کرے۔ اسمن دل پر کوئی سختی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اسے ڈرانا ضروری تھا تاکہ وہ کبھی اپنے لیے ایسا خطرہ دوبارہ نہ پیدا کرے۔ بےہودہ انسان نظریں گھما کر غصے سے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے بولی۔ دل کی بڑبڑاہٹ دیکھ کر اسمن کے چہرے پر ایک مسکراہٹ کی لہر آئی، جسے اس نے فوراً روک لیا۔ جب کچھ بےہودہ کروں گا تو تب خوشی سے یہ لقب دینا، میں خوشی خوشی قبول کر لوں گا۔ آپ کے پاس کوئی ڈھنگ کی شرٹ نہیں ہے؟ دل کو اپنی حالت پر غصہ آ رہا تھا۔ بہت ساری ہیں، پھر مجھے اس طرح کی بےہودہ اور خراب شرٹ کیوں دی ہے؟ دل منہ کو پھلا کر آنکھوں کو چھوٹا کر کے دونوں ہاتھ اپنی کمر پر رکھ کر لڑنے والے انداز سے بولی۔ کیونکہ میں خود چاہتا تھا کہ آپ یہ والی شرٹ پہن کے میرے پاس آؤ۔ کیوں؟ تاکہ آپ کو دیکھوں۔ استغفراللہ، تسبیح بعد میں پڑھ لینا، پہلے میرے پاس آؤ۔ کیوں؟ کیونکہ میری جان آپ اس وقت سزا کی مستحق ہو۔ یہ بھی آپ کو سزا کا حصہ ہے، اسمن نے بڑے آرام سے کہا۔ بیڈ پر لیٹے ہوئے جواب دیا، کندھوں سے گیلا ٹاول اتار میرے پاس آؤ۔ ٹائیگر نے انگلی کے اشارے سے دل کو پاس بلایا۔ نہیں میں نہیں آؤں گی۔ کوئی بات نہیں، میں اٹھا کر لے آؤں گا۔ میں بھاگ جاؤں گی، تمہارا حلیہ بھاگنے کی ہی سزا ہے۔ میں مر جاؤں گی، آج کے بعد یہ خواہش بھی نہیں کرو گی۔ مجھے آپ سے ڈر لگ رہا ہے۔ ٹائیگر اس کے پاس آ کر اس کے کندھوں سے ٹاول ہٹا رہا تھا۔ دل کا شرم سے برا حال تھا۔ تب ڈر کیوں نہیں لگا جب سوتے ہوئے شوہر کو چھوڑ کر گھر سے بھاگ گئی تھی؟ دل کو باہوں میں بھر کر اٹھاتے ہوئے ٹائیگر اس کے چہرے کو بڑے غور سے دیکھتے ہوئے بولا، معاف کر دیں پلیز۔ اس وقت دل ڈری ہوئی معصوم سی بچی لگ رہی تھی، جسے دیکھ کر ٹائیگر اور بھی بے قابو ہو رہا تھا۔ ٹائیگر کبھی کسی کو معاف نہیں کرتا، تو اسمن کا کر دے۔ یہ اسمن کی دی ہوئی ڈیل کا نتیجہ تھا جو آپ نے گھر سے باہر قدم رکھا، وہ بھی آدھی رات کو۔ دل کو بیڈ پر لٹا کر اس کے اوپر ہی دراز ہو گیا اور اپنے نابل اب دل کی بیوٹی بون پر آ کر اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ اسمن پلیز۔ اسمن کی شدت والے لمس کو بیک ٹو بیک سہنا دل کی نازک سی جان کے لیے آسان نہیں تھا۔ اسمن کو اپنے اتنے نزدیک پا کر دل کی سانسیں تھمنے لگی تھی۔ اسمن کی سلیو لیس شرٹ میں کھلے بازو، ڈھلکا ہوا ڈیپ گلا دل کو چھپانے سے قاصر تھا، اس لیے تو دل میں اپنے کندھوں پر ٹاول ڈال رکھا تھا تاکہ وہ خود کو نظروں سے بچا سکے۔ اوپر سے اسمن کا اتنے قریب ہونا دل کی حالت خراب کر رہا تھا۔ بولو دل، جب گھر سے آدھی رات کو بھاگ کر گئی تھی تو ایک بار بھی خیال نہیں آیا کہ آپ اسمن شہریار کی عزت ہیں، میرے نکاح میں ہو، میری بیوی ہو؟ ایک بار یہ نہیں سوچا کہ اگر آپ کے ساتھ کچھ غلط ہو جاتا تو میں جیتے جی مر جاتا؟ اسمن سوال پہ سوال کیے جا رہا تھا، مگر دل کے پاس اس وقت کوئی جواب نہیں تھا۔ دل سے تو اپنا دل ہی نہیں سنبھالا جا رہا تھا۔ جواب بیچاری کیا خاک دیتی۔ دل بڑی ہمت جمع کر کے بولی، ایک بار معاف کر دیں پلیز، آئندہ کبھی نہیں کروں گی۔ ٹائیگر کا اتنا پاس آنا دل کی جان نکال رہا تھا۔ کر دوں گا معاف، مگر سزا دینے کے بعد۔ ٹائیگر جو اسے سزا دینا چاہتا تھا، مگر اس وقت دل کا مدہوش کر دینے والا حسن، ٹائیگر کی کھلی شرٹ سے چھلکتا ہوا اس کا سراپا ٹائیگر کے لیے سزا بنا ہوا تھا۔ ٹائیگر تھوڑا سا دل کے چہرے پر جھکا تو دل نے زور سے آنکھیں بند کر لی۔ دل آنکھیں کھولو، اسمن غصے سے بولا۔ نہیں مجھے شرم آ رہی ہے۔ دل کا رونا شروع ہو چکا تھا اپنے شوہر کے پاس آنے سے۔ آپ کو شرم آ رہی ہے، مگر جب وہ آوارہ لڑکے کہتے ہوئے ٹائیگر کا خون کھول اٹھا، اس کے لیے ٹائیگر نے بات ادھوری چھوڑ دی اور غصے سے دل کو جبڑے سے پکڑ کر پوچھا، بولو دل، تب آپ کو شرم کیوں نہیں آئی جب وہ آوارہ لڑکے گھور گھور کے آپ کو دیکھ رہے تھے؟ ٹائیگر کو دل کے پھٹے ہوئے کپڑے اور بنا دوپٹے والا حلیہ یاد آیا۔
دل آپ کی ہر غلطی ہر نادانی معاف کر سکتا ہوں، مگر اپنی عزت پر آنچ آتے نہیں دیکھ سکتا۔ آپ اس وقت عزت ہیں، اسفند شہریار کی بیوی ہیں، میری اس بات کو ذہن نشین کر لیں۔ سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، مگر آپ کی عزت پر حرف آئے مجھ سے سہا نہیں جائے گا۔ وہ سمجھانے والے انداز سے بول رہا تھا۔ جی نہیں، ہر بات پر آپ مجھ پر غصہ ہوتے ہیں، کوئی غلطی معاف نہیں کرتے، اسفند کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ دل نے نیا انکشاف کیا۔ دل کی روئی آنکھیں اور بھی خوبصورت لگ رہی تھی، جسے دیکھ کر اسفند کو اس پر بہت پیار آ رہا تھا۔ پہلے میں نے کب کیا ہے آپ پر غصہ؟ اسفند نے سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ جب میں نے آپ کو نکاح سے منع کیا تھا آپ نے غصہ کیا، اور جب میں نے آپ کو پیچھے کیا تھا اس دن بھی آپ نے میرا منہ زور سے پکڑا تھا اور مجھ پر غصہ کیا تھا اور جلائے بھی تھے۔ ایک ہی بار میں ایک ہی سانس میں دل نے اپنے سارے شکوے ظاہر کر دیے۔ اسفند کا دل فریب کہہ کر کمرے میں گونجا، اور اسفند کے قاتل ڈمپل اور بھی گہرے ہو گئے تھے، جن کو دیکھ کر دل اپنا شکوہ ایک پل کے لیے بھول گئی تھی۔ میری جان، نکاح کا غصہ اس لیے کیا تھا کیونکہ آپ پیار سے نکاح کے لیے مان نہیں رہی تھی۔ پہلے سوال کا جواب۔ اور دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ نے مجھے پیچھے نہیں کیا تھا، آپ نے مجھے دھکا دیا تھا۔ میں شوہر ہوں، آپ کا حق ہے میرے نام پر وہ الگ بات ہے کہ میں ابھی آپ کو ٹائم دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ اپنی مرضی سے مجھے خود میں شامل کریں۔ میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں، اتنی محبت سے آپ کے پاس آیا ہوں، اور آپ نے میرے جذبات کی توہین کی جس پر مجھے غصہ آیا تھا۔ ہاں، اگر آئندہ بھی کبھی میرے حسین جذبات کے ساتھ ایسا کرو گی تو میں غصہ کروں گا۔ اسفند نے دل کے ہر سوال کا حرف بحرف جواب دیتے ہوئے پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر میری جان کا کوئی اور سوال رہ گیا ہو تو وہ بھی پوچھ سکتی ہیں۔ اسفند ابھی تک دل کے اوپر ہی دراز ہوا پڑا تھا، اب تو دل کی سانس اسفند کے وزن سے گھٹنے لگی تھی۔ پلیز سائڈ پر ہو جائیں، مجھے سانس نہیں آ رہی۔ کیوں سانس نہیں آ رہی آپ کو؟ ٹائیگر نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ جیسے آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا، دل منہ کو موڑتے ہوئے آنکھیں گول کر چھوٹا کرتے ہوئے بولی۔ پتہ ہے، پر میں آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ ٹائیگر نے اپنا چہرہ دل کے اور بھی قریب کرتے ہوئے کہا۔ آپ کا جو اتنا لمبا چوڑا بھاری شریر ہے نا، اس کی وجہ سے مجھے سانس نہیں آ رہی۔ دل آنکھیں گھما کر بچوں کی طرح سے منہ بناتے ہوئے بولی۔ مگر میری جان، اس بھاری شریر کی عادت ڈالو، اس کو تو آپ ہر روز برداشت کرنا پڑے گا۔ ٹائیگر بے باک نظروں سے دل کے خوبصورت سراپے کو دیکھتا ہوا دل کے اوپر سے ہٹ کر دل کے پاس ہی بیڈ پر لیٹ گیا۔ دل، آپ کی ایج کیا ہے؟ اس کی کمر سے پکڑ کر قریب کرتے ہوئے پوچھا۔ کیوں، آپ نے مجھے اسکول میں ایڈمیشن دلوانا ہے؟ ٹائیگر کا اسے پھر سے اپنے قریب کرنا دل کو غصہ دلا گیا۔ نہیں میری جان، آپ کو اپنے اندر میں ایڈٹ کرنا ہے، تو چیک کر رہا ہوں کہ آپ کی ایج ٹائیگر کو سہنے کے قابل ہے کہ نہیں۔ اور دل کی گردن پر اپنے لب رکھتے ہوئے اپنا چہرہ دل کے بالوں میں چھپانے لگا۔ اسفند کے ہونٹ دل کی گردن پر لگنے سے دل پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ دل، خود کو میری قربت کے لیے تیار کرو پلیز، مجھ سے اور دور نہیں رہا جا رہا۔ اسفند نے دل کے کانپتے ہوئے جسم کو محسوس کر کے کہا تھا، اور دونوں ہاتھوں سے دل کو کس کے اپنے ساتھ لگا لیا۔ دل نے گھبرا کر پیچھے ہونا چاہا۔ دل، منع کیا ہے نا، مجھے اس طرح سے خود سے دور مت کیا کرو، میرے خوبصورت جذباتوں کی توہین مت کیا کرو۔ اسفند کی بھاری گمبھیر اور جذباتوں سے چور آواز دل کے کانوں میں گونجی تھی۔ آپ کی اس نشے والی آواز سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ دل نے ڈرتے ہوئے اپنے ڈر کا اظہار کیا۔ میری جان، آپ کو مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دل، آپ کی قسم، میں شراب نہیں پیتا۔ میں نے اپنی 30 سالہ زندگی میں کبھی شراب کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ میری جان، مجھے نشہ آپ کو دیکھ کر ہوتا ہے، اور اس نشے کا علاج بھی آپ ہی کے پاس ہے۔ ٹائیگر دل کے اوپر جھکا ہوا پیار سے دل کے چہرے کو دیکھ کر اپنے حسین جذباتوں کے تقاضے بتانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں آپ کا علاج کیسے کر سکتی ہوں؟ میری جان، کر سکتی ہوں اگر تھوڑی سی اپنی اندر ہمت پیدا کر لو تو۔ اسفند سانگ گنگناتے ہوئے اپنے ہونٹوں سے دل کی گالوں اور گردن پر اپنا پیار نچھاور کر رہا تھا۔ دل کے لیے یہ احساس بہت نیا تھا۔ پتہ نہیں دل کو کیوں اسفند کی قربت میں سکون مل رہا تھا۔ اسفند سے پہلے دل کی زندگی میں جو آدمی تھا وہ اس کا منگیتر تھا۔ دل کو گھر سے نکلنے کی زیادہ اجازت نہ تھی۔ سکول بھی صرف 5ویں کلاس تک گئی تھی، اس لیے دل کا زیادہ مردوں سے کبھی آمنا سامنا نہیں ہوا۔ دل چھوٹی سی عمر میں یہ محسوس کر سکتی تھی کہ علی کی آنکھوں میں ہمیشہ دل کے لیے ہوس نظر آتی تھی۔ علی کو جب بھی موقع ملتا وہ دل کے پاس آنے کی کوشش کرتا۔ علی جب بھی دل کے پاس آنے کی کوشش کرتا دل کو اس سے بے چینی، گھبراہٹ، نفرت محسوس ہوتی۔ مگر اسفند جب بھی دل کے قریب آتا دل کو اس کی قربت اچھی لگتی تھی۔ اسفند کے چھونے سے، پیار کرنے سے قدرتی طور پر دل کو شرم تو بہت آتی، مگر سچ تو یہ تھا کہ اسفند کی قربت میں دل اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتی۔ اسفند کی قربت میں ہوس نہیں، پیار نظر آتا تھا۔ اس وقت بھی وہ اسفند کی باہوں میں پرسکون لیٹی ہوئی تھی، بس دل کی دھڑکنیں جو بے قابو ہو رہی تھی اسفند کی پناہوں میں، بس دل اپنے دل کو نہیں سنبھال پا رہی تھی۔ وہ اسفند سے دیوانہ وار پیار کر رہا تھا، لگ ہی نہیں رہا تھا یہ وہی انسان ہے جسے اپنی 30 سالہ زندگی میں کبھی کسی لڑکی کی محبت کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔
اس سے آدھی عمر کے لڑکی نے اسفند کے جذباتوں کی دنیا میں طوفان برپا کر دیا تھا۔ اسفند دل کے جتنے قریب ہو رہا تھا، اسفند اتنا ہی بے قابو ہو رہا تھا۔ وہ دل کو جتنا پیار کرتا، اسفند کا دل اس سے زیادہ کی بغاوت پر اتر آتا۔ اسی دیوانگی میں اسفند کے لب دل والے مقام پر جا کر رکے تھے۔ اسفند نہیں، دل نے دبی سی آواز میں سزا کر انکار کیا، جس پر اسفند نے اپنے جذباتوں سے چور آنکھوں سے چہرہ اوپر کر کے دل کی طرف دیکھا۔ اسفند کو منہ اوپر کرتے دیکھ کر دل نے نفی میں سر ہلایا۔ اسفند مسکراتے ہوئے اپنی رومانٹک آواز میں پھر سے گنگنایا۔ اس کو گانے کو زیادہ ہی نہیں آتے۔ خیر، اسفند ایک بار پھر سانگ کا سہارا لے کر اپنے جذبات دل تک پہنچا رہا تھا۔ اسفند کی آواز میں جادو تھا۔ دل پھر سے اسفند کی آنکھوں میں گم ہونے لگی تھی۔ دل، آپ کو پتہ ہے آپ کتنی خوبصورت ہیں، اسفند نے اپنی نشیلی آنکھوں سے دل کے چہرے اور اس کی لبوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بڑا بے چین سا ہو کر بو رہا تھا۔ اسفند کو ابھی سنبھلنے کا ٹائم دینا چاہتا تھا۔ اسفند دل کو ابھی سنبھلنے کا ٹائم دینا چاہتا تھا، کیونکہ جن حالات میں اسفند نے دل سے نکاح کیا تھا، ایسے میں دل کے اتنی جلدی اسفند کو ایکسیپٹ کرنا مشکل تھا۔ اوپر سے دل کی ایج کو لے کر بھی اسفند کافی فکر مند تھا۔ اسفند ایک 30 سال کا میچور آدمی تھا، اس لیے وہ ہر چیز کو مد نظر رکھ کر ہی اگلا قدم اٹھاتا تھا، مگر دل کے پاس آتے ہی وہ کمزور پڑ جاتا تھا، اور اس کی ساری میچورٹی اور عقل مندی دھری کی دھری رہ جاتی تھی۔ اس وقت بھی اسفند جو دل کو سزا دینا چاہتا تھا، سب کچھ بھول کر اسفند کا دل بس دل کی قربت چاہتا تھا۔